بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رجوع کرو، پلٹو، لوٹو اپنے پروردگار کی طرف اور اس کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، خود سپرد ہو جاؤ، حوالے ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا کوئی عذاب آئے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ، اور اتباع کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اس بہترین کتاب کی جس کو تمہارے پروردگار نے اتارا ہے، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سے پہلے کہ اچانک تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے، اور اس وقت تم کہنے لگو: یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اپنی اس غفلت پر جو میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں زیادتی کر کے کی ہے، اور میں تو ان لوگوں میں سے تھا جو دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس کو مذاق سمجھا کرتے تھے۔ یا کوئی یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالی مجھے ہدایت دیتا، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، تو میں ایمان والوں میں سے ہو جاتا، تقوی والوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ منظر کفار و مشرکین کے حق میں کھینچا اور ان کو دعوت دی اور ترغیب دی کہ وہ اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کر لیں، مسلم بن جائیں، فرما بردار ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک مہلت دینا ہے دیتا ہے، اور جب ڈھیل ختم کر دینا ہے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ختم کرنے سے پہلے ہر آدمی کو سنبھلنے کا، بدلنے کا اور سنورنے کا موقع حاصل ہے، لیکن جب اللہ کی گرفت میں آدمی آ جاتا ہے تو اس کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے اور اس کی گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ کل قیامت میں بعض مشرکین کہیں گے: یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ کوئی مشرک کہے گا، کوئی کافر کہے گا: لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین۔ کوئی مشرک کہے گا: لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ کاش کہ ایک موقع اور دیا گیا ہوتا، کاش کہ مجھے ایک دفعہ اللہ اور زندگی دے کے دیکھے، لاکونن من المحسنین، لاکون من المحسنین، میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں گا،
فرما بردار بن کے بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ کیوں نہیں، ہم نے تو مہلت بھی دی، موقع بھی دیا، زندگی بھی دی، سمجھنے کی طاقت بھی دی، صلاحیت بھی دی، نبیوں کو بھیجا، کتاب اتارا، سب کچھ کیا ہم نے۔ اب کیا تم کاش 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 کہتے ہو؟ اب کاش کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کچھ تو ہم دے چکے پہلے، سب ہماری طرف سے۔ تمہیں جتنی چیزوں کو آج سوچ رہے ہو کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا، تو اللہ نے تو ہدایت دی، اللہ نے تو ہدایت ہی کے لیے پیغمبر بھیجا، اللہ نے تو ہدایت ہی کے لیے قرآن اتارا۔ اب کیا کہتے ہو کہ لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ایمان والے بن جاتے۔ اب کیا کہتے ہو؟ ہدایت تو دی میں نے، پیغمبر کو بھیجا، کتاب اتاری، اور کیا ہدایت ہے؟ ہدایت یہی ہے۔ اس ہدایت سے جنہوں نے ہدایت پائی، فائدہ اٹھایا، وہ تو کامیاب ہیں۔ آج ان میں سے کوئی ناکام نہیں ہے، سب لوگ خوش ہیں، سب کے چہروں پر بشاشت ہے، مسرت ہے، سب ایک دوسرے کو اپنا اعمال نامہ دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے سے دیکھو ہمارا عمل نامہ دیکھو، داہنے ہاتھ پہ ملا ہے اور سب کامیابی اس میں لکھی ہوئی ہے، ہم ناکام نہیں ہیں، ہمارے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے عمل نامہ، لو پڑھو، ایک دوسرے کو دکھائیں گے پڑھو پڑھو۔ جیسے چھوٹے بچے پاس ہونے کے بعد اپنا رزلٹ اور رپورٹ لے کے آتے ہیں، ہر گھر آنے والے کو کہتے ہیں یہ میرا رزلٹ دیکھیے، میرا رزلٹ دیکھیے، پکڑ پکڑ کے دکھاتے ہیں ایک ایک کو، کیونکہ اس کے اندر انہیں کامیاب بتایا گیا تھا۔ بچوں کو اسٹار لگتا ہے، ہر کسی کو بتاتے ہیں میں 1 اسٹار 2 اسٹار 3 اسٹار بتا بتا کے خوش ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ کامیابی کے بعد آدمی کو خوشی ہوتی ہے، ڈر نہیں ہوتا، خوف نہیں ہوتا، مسرت ہوتی ہے، اور اس مسرت کو ہر ایک کو دکھانا اور ہر ایک کو بتانا چاہتا ہے آدمی۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ دنیا کے اندر بہت مشکل سے دن گزار دیے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو دن تم نے دنیا میں گزارے ہیں تھوڑے سے اور بڑی مشکل سے، بڑی احتیاط سے، پھونک پھونک کر، حلال و حرام، جائز ناجائز، مرضی نامرضی، خوشی ناخوشی اللہ کی، اس کو ملحوظ رکھ کر جو تم نے کچھ دن دنیا میں گزارے ہیں یہ اس کا عوض ہے۔ اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، مزے کرو، آرام سے رہو، کھاؤ پیو۔ جنت میں بڑے بڑے مقام ہیں، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، وہاں پر جنت میں رہو، مزے کرو۔ وہاں پر ایک درخت بلند و بالا پر اگر کوئی خوشہ لگا ہوا ہے، وہ اس کو توڑنا چاہتا ہے تو اسے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، خوشہ بھی اسی کے قریب آ جائے گا اور وہ اپنی حالت میں رہ کر اس کو لے لے گا اور اس کو توڑ لے گا اور اس کو کھا لے گا۔ زحمتیں تو دنیا میں ہیں، مرنے کے بعد کوئی زحمت نہیں ہے۔ جو اس زحمت سے گھبرائے گا وہ اس زحمت کا شکار ہوگا جو مرنے کے بعد ہے۔ جو اس دنیا کی ہلکی پھلکی زحمت کو، دنیا کی چند دن کی زحمت کو، چند دن بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، چند دن مختصر سی زندگی، گنی جا سکتے ہیں ایام، آپ حساب ڈال سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو 70 برس کی زندگی ملی، 80 برس کی زندگی ملی، 90 برس کی، 100 برس کی، حساب ڈالو 100 برس کے کتنے مہینے ہوئے اور 100 برس کے اندر کتنے دن ہوئے، ان دنوں کو شمار کر لو، شمار کر لے سکتے ہو۔ ہر برس کے اندر 360 دن ہیں یا 365 دن ہیں، 65 سے کر لو، 60 سے کر لو، 100 کا کر لو، 70 کا کر لو، 80 کا کر لو، 60 کا کر لو۔ ہر انسان حساب ڈال کے کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، بس دن ہی ہیں، وہ دن ہی ہیں، چند دن دنیا میں رہنا ہے۔
اللہ نے بھی فرمایا ہے الایام الخالیہ، دن ہی ہیں کل زندگی ملا کے چند دن۔ جب ہم اس کو بہت بڑی زندگی سمجھتے ہیں تو بڑے لمبے پروگرام میں پڑ جاتے ہیں، اور اس لمبی پلاننگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ دھیان میں نہیں آتی، اس کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہ ایام ہیں، ایام، چند دن۔ کسی کو چند دن رہنا ہے تو ہر تکلیف اٹھا لیتا ہے، ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے۔ آپ کی زندگی بھی اس دنیا میں 70 80 90 جتنی بھی ہو، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو دن ہے، چند دن۔ چند دن کے لیے کیا پریشانی ہے کہ انسان اپنی خواہش کے بجائے اپنے پیدا کرنے والے کی خواہش و مرضی کا اتباع کر لے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب کی طرف سے جو سب سے حسین علم آیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے سب سے خوبصورت دین آیا ہے، سب سے پیاری زندگی کی تعلیم آئی ہے۔ احسن ما انزل الیکم، جتنی چیزیں اللہ نے اب تک اتاری آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے واسطے، ان میں سب سے احسن جو تعلیم ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم۔ تورات بھی حسین ہے، انجیل بھی حسین ہے، زبور بھی حسین ہے، اور رسولوں کو جو جو تعلیمات دی گئیں آسمانوں سے اتاری گئیں سب حسین ہیں، لیکن قرآن احسن ہے، احسن ہے قرآن۔ اتبعوا ما احسن الیکم من ربکم ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے نازل کیا سب سے بڑھیا چیز، سب سے بڑھیا چیز وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کا اتباع کرنا، اس کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، یہ ہے ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے قرآن کو ایک ایسی روشنی بنایا جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہدایت دیتے۔ آج قرآن مجید پڑھنے کا مزاج نہیں رہا، قرآن مجید سمجھنے کا معمول نہیں رہا۔ مسلمانوں کے عوام تو عوام، مسلمانوں کے خواص بھی جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں یا دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، دیندار بننا چاہتے ہیں، دین پر جمنا چاہتے ہیں، ان دین کی فکر کرنے والوں کے پاس بھی قرآن نہیں ہے، اور قرآن سے ان کو دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن پڑھے، ہم اہل اللہ کی کتابیں پڑھنے تیار ہیں، بزرگان دین کی سوانح پڑھنے تیار ہیں، ہم فلاں کتاب پڑھنے تیار ہیں، ہم ملفوظات پڑھنے تیار ہیں، ہم مواعظ و خطبات پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم دینداروں کی، دین کی فکر کرنے والوں کا حال بتا رہا ہوں کہ ہم قرآن کو کبھی سمجھنا نہیں چاہتے، قرآن سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہتے۔ کس نے ہمارے لیے قرآن کو شجر ممنوعہ بنایا ہے؟ کس نے ہمارے لیے قرآن کو گناہ کبیرہ بنایا ہے؟ کیوں مسلمان قرآن سے وابستہ نہیں ہے؟ کیوں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے مسلمان؟ کیوں نہیں کرتے مسلمان؟ اکا دکا کسی کو خیال آتا ہے تو ایسا خیال آتا ہے کہ قرآن شریف کا ذرا پڑھنا شروع کیا، ترجمہ ورجمہ، تو مفسرین کو، محدثین کو، فقہا کو، سب کو گمراہ قرار دے کے خود ہی بہت بڑا مفسر محدث بن کے بیٹھ گیا۔ اس کے لیے تھوڑی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ سیدھا رستہ نظر آئے، قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے عبرت و موعظت کے مقامات پر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کو مخاطب کیا ہے وہ کون ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ شکایت کیا ہے وہ کون ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی رہنمائی فرمائی ہے وہ کون ہیں؟ وہ ہم آپ ہی تو ہیں۔ کس سے خطاب ہے اللہ کا؟
کس سے اللہ بات کرنا چاہ رہا ہے، کس کو اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ جنوں سے کہنا چاہ رہا ہے، دیواروں سے کہنا چاہ رہا ہے، درختوں سے کہنا چاہ رہا ہے، ارض و سما سے خطاب ہے اللہ کا۔ اللہ کا خطاب قرآن میں کس سے ہے؟ اس کے بندوں سے ہے، انسانوں سے، انسان اور جنات، کیونکہ یہی دو مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ لیکن آج ہم قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہتے۔ اتنے لوگ ہیں برسوں سے یہاں آتے ہیں اور علماء کی مجلسوں میں جاتے ہیں، دین کی فکر ہے، نماز کے پابند ہیں۔ اگر ہم ایک ایک آدمی کو کھڑا کر کے پوچھیں کیا آپ نے کبھی ایک دفعہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو جاننے کی آپ نے کوشش کی ہے؟ تو شاید ایک دو بندے بھی پورا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے اتنے بڑے مجمع میں نہیں نکلے۔ کیوں بھائی؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے سے علیحدہ کر دیا۔ قرآن کو ایک تقدس مآب کتاب، صرف تبرک حاصل کرنے کے لیے، صرف آلام و مصائب کو دور کرنے کے لیے، تعویذ کے طور پر رکھنے کے لیے، صرف بیماریوں کے علاج کے واسطے، بطور دعا دوا کے پڑھنے کے واسطے، بس۔ اور کیا ہے؟ اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے؟ تو قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے کہ قرآن صرف علماء سمجھیں گے، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اگر صرف علماء کو سمجھنا ہوتا تو اللہ رب العزت کے جو علماء بندے ہیں، یہ علماء عوام کی زبان میں قرآن کیوں لکھتے؟ وہ کہہ دیتے کہ بھائی یہ صرف ہمارے سمجھنے کے لیے، تم لوگوں کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے پبلک کی زبان میں ٹرانسلیشن نہیں کیا جائے گا اس کا، یہی کہتے علماء۔ لیکن ہر دور کے علماء نے اپنے علاقے کی زبان میں قرآن کریم کو منتقل کرنے کا فریضہ ادا کیا ہے، تاکہ علاقے کے عوام الناس بھی فائدہ اٹھائیں اور وہ بھی جانیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے۔ ہر کتاب پڑھنے کو مسلمان تیار ہے، قرآن پڑھنے کو نہیں۔ اللہ کی کتاب نہیں پڑھے گا، ہر کتاب پڑھے گا بس۔ اور اگر اللہ کی کتاب بھی پڑھے گا تو زیادہ سے زیادہ ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب حاصل کرنے کے واسطے پڑھے گا کہ نیکیوں کا ثواب مل جائے۔ لیکن اس کے لیے نہیں پڑھے گا کہ اللہ مجھ سے کچھ خطاب فرمانے کے لیے اتنی عظیم کتاب، اتنے عظیم پیغمبر پر اتار کے میرے حوالے کیے ہیں، اس کتاب کو میں جانوں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے، سورہ بقرہ میں کیا ہے، آل عمران میں کیا ہے، سورہ نساء میں کیا ہے، سورہ مائدہ میں کیا ہے۔ ایک ایک سورت پڑھتے جاؤ اور سمجھتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ بس اتنا ہے کہ یا تو مستند معتبر عالم سے سمجھو، یا نہیں تو کسی معتبر عالم کے لکھے ہوئے ترجمے تفسیر کو پڑھ کے سمجھو، اور دونوں اویلیبل ہیں مارکیٹ کے اندر۔ علماء بھی موجود ہیں کہ آپ ان کو اصرار کر کے پابند کر سکتے ہیں کہ میری مسجد میں آپ قرآن مجید کا درس دیجئے اور میں شروع سے اخیر تک پابندی سے رہ کر سننا چاہتا ہوں، میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا خطاب فرما رہے۔ آخر اتنی عظیم بے نیاز ذات نے ہم سے بات کرنی چاہیے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی بات سنیں۔ میں وقت دوں گا، میں پابندی سے آؤں گا، آپ مجھے سنائیے، آپ درس دیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن میں سمجھوں گا۔ 114 صورتیں ہیں، ہر صورت میں کیا ہے، ہر آیت میں کیا ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہنا چاہا ہے۔ ہر آدمی اس کی خواہش کر سکتا ہے، تو عالم بھی موجود ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اور مارکیٹ میں وہ کتابیں بھی موجود ہیں جو ایسے علماء نے لکھی ہیں جن کی تفسیر بھرپور اعتماد کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سیدھی سیدھی عام باتیں لکھی، مسجد میں طالب علم ہیں، فجر میں سنتے ہیں، 3 آیتیں 4 آیتیں 5 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ترجمہ پڑھا جاتا ہے۔ جو سوتے نہیں ہیں، جو سنتے ہیں، انہیں خود ایک روشنی ملتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا احساس ہوتا ہے۔
بشرطے کہ توجہ سے سنیں کہ کس کا کلام ہے، کون کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ ہے، اللہ کی بات ہے۔ اگر دھیان توجہ سے سنیں تو دل کو جلا ملتی ہے، ایمان کو غذا ملتی ہے، روحانیت میں پروان پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے اگر قرآن کو پڑھتے جائیں۔ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کے کلام کو علم ہے، سمجھ ہے، اور یہاں بہت سے مجلس میں طلباء علماء بھی ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی قرآن سے شغف نہیں رکھتے۔ ہر کتاب پڑھیں گے پڑھائیں گے، قرآن مجید سے دلچسپی نہیں۔ یہ قرآن مجید سے دلچسپی کا نہ ہونا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک زبردست آزمائش ہے بندے کی، زبردست آزمائش ہے کہ اللہ نے جس کتاب کے ذریعے نبی کو بھی ہدایت دی تھی، وہ کتاب آپ کے لیے زندہ رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو دلچسپی دل میں سے نکال لی گئی، دل میں سے دلچسپی نکال لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نزع فرماتے ہیں، یعنی دلوں میں سے شوق کو سلب کر لیتے ہیں اللہ رب العزت، اور یہ شوق کا قرآن سے تعلق اور محبت اور ذوق و شوق کا سلب ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی آزمائش ہے بندے کے واسطے۔ جو مرکز ہدایت ہے اسی سے ہم دور ہیں، مرکز ہدایت ہی سے ہم دور ہیں۔ دو چیزیں چھوڑ کے گئے حضور علیہ السلام، جس کے لیے ضمانت دے دی ہم لوگوں کو، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے ہرگز نہیں بھٹک سکتے۔ علماء طلباء لن کے معنی کا اثر سمجھ سکتے، لن تضلوا نہیں بھٹکو گے، تضلوا، لن تضلوا ہرگز نہیں بھٹکو گے، ہرگز نہیں بھٹکو گے۔ اتنا تیقن نبی نے دیا ہے، ظاہر ہے یوں ہی نہیں دے دیا نبی نے اتنا بڑا تیقن، خود نہیں موجود ہیں، خود جا رہے ہیں دنیا سے رخت سفر باندھ کے، بعد میں آنے والوں کو، بعد میں رہنے والوں کو، بعد میں پیدا ہونے والوں کو، قیامت تک کے آنے والوں کو ایک ضمانت دے کے جا رہے ہیں، گارنٹی دے کے جا رہے ہیں، لن تضلوا لن تضلوا لن تضلوا، بالکل نہیں بھٹک سکتے، بالکل نہیں بھٹک سکتے، حق پہ رہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے، مضبوط رہو گے، کوئی طاقت تمہیں بھٹکا نہیں سکتی۔ کس کو؟ ما تمسکتم بہما، جو یہ دو چیزوں سے چمٹا ہوا ہے، جو یہ دو چیزوں سے الگ نہیں ہوتا، دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے، دو چیزوں سے لگا ہوا ہے۔ تمسک چمٹ جانے کو کہتے ہیں، چمٹ جانا، اب جدا ہونے ہی نہیں دینا اپنے آپ سے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا طریقہ حیات، بس یہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب، اس کے اللہ کے رسول کا طریقہ حیات۔ سنت الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین کو کہتے ہیں، دین پر چلنے کا نبوی طریقہ، اس کو سنت کہتے ہیں، جس پہ نبی چل کے دکھا گئے، اس لیے وہ مسلوکہ ہے، چل کے دکھا گئے نبی اس کے اوپر۔ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین پر چلنے کا نبوی طریقہ، دین پر چلنے کا مسنون طریقہ، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو سنت طریقہ حیات نبوی، اور دوسرے کتاب اللہ، دو چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ انہی دو چیزوں کے چھوڑ دینے پر ضلالت کا خطرہ منڈلاتا ہے، انہی دو چیزوں سے چمٹ جانے پر ہدایت کا تیقن حاصل ہوتا ہے، ضلالت و گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن کیوں نہیں ہم لوگوں کو اس کی فکر ہے؟ دونوں چیزوں میں کمزور ہیں، بالخصوص دونوں میں سے قرآن کے تعلق میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔ پھر بھی دین پسندوں کو سنتوں کا، ظاہری سنتیں ہی صحیح،
کم سے کم اس کا تو احساس ہوتا ہے کہ بھئی سنت کے مطابق چہرہ بنا لیں، سنت کے مطابق بال رکھ لیں، سنت کے مطابق کپڑے پہن لیں، سنت کے مطابق وضاقتہ ہماری ہو جائے، سنت کے مطابق ہم کھانا کھائیں، سنت کے مطابق ہم سوئیں۔ تو یہ کچھ چیزیں جس کو سکھایا جاتا ہے، تو کچھ یہ سنتیں تو ہمارے ذہن میں آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسوں میں سنتیں رٹائی جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں نکلنے کے بعد سنتیں بتائی جاتی ہیں، کھانے کی یہ سنتیں ہیں، سونے کی یہ سنتیں ہیں، نماز ایسے سنت کے مطابق پڑھو، وضو ایسے سنت کے مطابق کرو، مسجد میں رہنے کی یہ سنت ہے، کام کرنے کی یہ سنت ہے، یہ سنت 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 سناتے۔ تو یہ سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی کسی درجے میں زندہ ہیں ہمارے درمیان، اور جو دیندار بننا چاہتا ہے وہ اتنی ظاہری سنتوں کو اختیار کرتا ہے اور پھر اسی کو وہ پورا دین سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے جو سرمایہ ہدایت چھوڑا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم کچھ سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور لباس وضاقتہ کی سنتوں پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں، اتنا ہی نہیں ہے دین۔ سنت رسول اللہ جو چھوڑی گئی ہے وہ پوری زندگی کے ظاہر اور باطن کا احاطہ کرتی ہے۔ سنت ہمارے باطن میں بھی ہونا چاہیے، جیسا ظاہر سنت کے مطابق ہے ایسے ہی معاشرت بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ شخصی طور پر تو ہم ہر چیز میں سنت کا خیال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، نماز سنت کے مطابق، وضو سنت کے مطابق، چال ڈھال سنت کے مطابق، یہ ٹھیک ہے، تو گفتگو بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کی جانب ہم توجہ نہیں دے رہے۔ ہمارا گھر کے باہر رہنا جیسے سنت کے مطابق ہے، گھر کے اندر رہنا بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہاں بھی ہمارے نبی کی سنتیں ہیں، طریقت رسول اللہ وہاں بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھ پوچھ کے سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، اما جان آپ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کا گھر میں کیسے رہنا ہوتا تھا، یہ زوجہ محترمہ سے، اس زوجہ محترمہ سے، اس زوجہ محترمہ سے۔ صحابہ نے پوچھ پوچھ کے سیکھا کہ نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، کیونکہ ہم کو ان کی سنت پہ زندگی گزارنا ہے، تو ان کی سنت پہ جہاں جہاں رہنا ہے وہاں وہاں زندگی گزارنا ہے۔ گھر میں رہنا ہے تو گھر میں کیسے سنت کے مطابق حضور علیہ السلام رہتے تھے، سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا، اور معاملات سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے معاملات میں سنت کو ہم نے نہیں سیکھا، نہیں جاننے کی کوشش کی، اور معاشرت بھی سنت کے مطابق ہو۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا، پڑوسی کے ساتھ رہنا سنت کے مطابق کیسے ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق رہنا سیکھنا، سنت کے مطابق کام کرنا سیکھنا، اس میں بھی ہم کامل نہیں ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ جو اللہ نے دو چیزیں چھوڑی تھیں اس میں سے ایک کو تو ہم نے پورا چھوڑ دیا ہے اور ایک میں سے کچھ لے لیا ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہدایت کی ضمانت جس چیز کے ذریعے سے دی تھی اس میں سے آدھی کو ہم نے لیا ہے اور 1.5 کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی قرآن کو تو جاننا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس سے کوئی دلچسپی ہی ہم کو نہیں ہے قرآن سے۔ کتاب اللہ سے تو یہ تعلق ہے ہمارا جو ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ اسے کتاب اللہ سے کتنا تعلق ہے، ہر شخص سمجھ لے سکتا ہے۔ دوسرے سنت رسول اللہ تھی، اس میں سے ظاہری سنتیں لے لی اور باقی سنتیں اس کی بھی چھوڑ دی۔ اور اگر ہم مقدار بنا کر دیکھیں کہ دین پسند لوگوں نے حضور علیہ السلام کی جتنی سنتیں لی ہیں وہ آدھی بھی نہیں بنتی اگر ہم تمام سنتوں کے ساتھ اس کی مقدار بنا کے دیکھیں۔ لیکن اگر ہم اس کو صرف ظاہر و باطن میں تقسیم کر کے آدھی مان لیں تو ہدایت کی جو ضمانت ہے 1.5 کو ہم نے چھوڑ دیا، آدھی کو لے لیا ہے، بس 1.5 کو چھوڑ دیا ہے، تو کیسے ہماری ہدایت کی ضمانت ہو سکتی ہے؟
دو چیزوں کے ساتھ جوڑی گئی ہے ضمانت، دو چیزوں کے ساتھ جوڑی گئی ہے گارنٹی۔ اس لیے آج ہم اپنے تمام سالکین کو، متوسلین کو، اور اس پروگرام میں آنے والوں کو، سب کو، اور جو ہمارے طلباء اس مجمع کے اندر موجود ہیں، اوپر کی جماعتوں میں ہیں، دور حدیث پڑھ رہے ہیں، عالم بن چکے ہیں، افتاء کر رہے ہیں، اور جو اساتذہ یہاں پر موجود ہیں، ان سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن پر ظلم بند کر دو، قرآن پر ظلم بند کر دو۔ یہ قرآن پہ ظلم ہے کہ اسے پڑھا نہ جائے، اور یہ قرآن پر اس سے بھی بڑا ظلم ہے کہ اسے سمجھا نہ جائے۔ کس کے لیے چھوڑ کے گئے نبی؟ کیسے یہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ بھائی قرآن پڑھنا بڑے لوگوں کا کام ہے، قرآن پڑھنا عالموں کا کام ہے؟ ہمارے ذہن میں کیسے آ گیا یہ؟ کس سے حضور نے خطاب کیا تھا؟ کیا سب علماء تھے جن سے حضور یہ فرما رہے تھے ترکت فیکم امرین؟ سب علماء تھے وہ جن سے حضور یہ فرما رہے تھے، جن کو حضور نے یہ فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ہر یہاں کا حاضر جو حاضر نہیں ہے مسلمان، اس تک میری بات پہنچا دے، ہر حاضر غائب تک میری بات پہنچا دے۔ یعنی صحابہ کو مکلف کیا کہ تابعین تک میری بات پہنچا دو، اور تابعین کو مکلف کیا کہ تبع تابعین تک پہنچا دو، اور الی یوم القیامہ پہنچاتے رہو۔ سب یکی بات دیگر ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو ان کے اہل تک پہنچاتے جاؤ، آگے بڑھاتے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو خطاب کر کے فرمایا ترکت فیکم، کم ضمیر کے اندر پوری امت ہے قیامت تک آنے والی، میں تم لوگوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ حیات، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور دو رائے نہیں ہو سکتی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سمجھانے والا ایک طبقہ ہوگا، ایک طبقہ سمجھنے والا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر کوئی سمجھنے والا ہوگا، لیکن ایک سمجھانے والا ہوگا، ایک سمجھنے والا طبقہ ہوگا۔ چنانچہ علماء نے سمجھانے کا فرض ادا کر دیا۔ آج ہندی زبان میں معتبر ترجمے و تفسیریں آپ کو ملتی ہیں، انگریزی زبان میں ملتی ہے، آپ کو اردو زبان میں ملتی ہے۔ اردو میں تو اتنی سستی اور اتنی سہل آسان، عام سے عام آدمی بھی اردو زبان اگر جانتا ہے تو اس کو پڑھ لے تو اس کو آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے۔ کہیں ذرا مشکل تھی تو کوئی نوٹ لکھ دیا، اس مشکل کو سمجھا دیا کہ اندیشہ تھا کہ شاید یہاں پر کوئی غلط فہمی ہو جائے، شاید یہاں پر سمجھنے میں کوئی غلطی ہو جائے عام آدمی سے، تو وہاں پر مدد بھی کر دی کہ غلط فہمی نہ ہو، صحیح بات ہی سمجھ میں آئی، یہ بھی مدد کر دی۔ اتنا کر کے دینے کے بعد بھی نہیں پڑھنا ہے مسلمانوں کو، تو کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ کہیں اللہ نے اپنی کتاب ہدایت کی محبت سلب تو نہیں کر لی ہمارے دلوں سے؟ نکال لیتا ہے اللہ دلوں میں سے، کہیں نکال تو نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں نہیں اتنا آسان کر کے دینے کے بعد بھی پڑھنے کا معمول بن رہا ہے مسلمانوں کا؟ کتنے مسلمان ہیں تلاوت بھی نہیں کرتے، اتنا آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جا رہے ہیں کہ بھئی روزانہ کم سے کم کوئی مقدار مقرر کر لو، اور روز اتنا قرآن پڑھو، نہ سمجھ کے صحیح اتنا پڑھو، تو ابھی اس پر ہی نہیں آئے تو سمجھ کے پڑھنے پر کب آئیں گے؟ کتنے لوگ ہیں پابندی کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک قرآن تجوید کے مطابق پڑھنے کی فکر نہیں کی، سیکھا بھی نہیں کہ تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا آ جائے ہم کو۔ تجوید کے مطابق پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے سنت کے مطابق پڑھنا۔ جیسے حضرت علیہ السلام نے کتاب اللہ کو پڑھا ہے، ایسے ہم کو بھی پڑھنا آ جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ عربی زبان ہے، سیکھنے سے آئے گی، بغیر سیکھے کیسے آئے گی؟
صحیح سے قرآن پڑھنا تو عربوں کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، اگر عرب بھی نہ سیکھیں تو وہ بھی اوٹ پٹانگ پڑھتے ہیں قرآن، جب وہ سیکھتے ہیں قاری سے تو پھر وہ قرآن صحیح پڑھنے والے بنتے ہیں۔ ہماری تو وہ زبان بھی نہیں ہے، جن کی زبان ہے ان کو بھی سیکھنا پڑتا ہے سنت کے مطابق قرآن پڑھنا، ہماری تو زبان بھی نہیں ہے۔ ہماری زبان نہیں، ہم کو ذرا زیادہ سیکھنا پڑتا ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اردو زبان عربی زبان سے قریب تر ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ تمل والوں کو اس سے زیادہ مشکل سے سیکھنا پڑے گا، کنڑ والوں کو اس سے زیادہ مشکل سے سیکھنا پڑے گا، اردو والوں کو پھر بھی اتنی مشکل نہیں ہے کہ وہ عربی کو سیکھ لیں، تو ان کو عربی زبان سیکھنا، عربی زبان چاہے سیکھو نہ سیکھو لیکن قرآن صحیح پڑھنا سیکھو۔ تو ایک کام ہے تلاوت کلام اللہ، والذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، ایسے بزنس کے امیدوار ہیں جس میں لاس نہیں، خسارہ نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، تاکہ اللہ ان کو بھرپور بدلہ عطا فرمائے، بھرپور بدلہ عطا فرمائے، ان کا اجر پورا پورا دے دے اللہ تعالیٰ، اور پورا پورا بدلہ دینے کے بعد وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے کرم سے اور اضافہ بھی فرما دے۔ مثلا 10 نیکی کے ہم حقدار ہیں تو یہ اب تو بھرپور دے گا، ہر حرف پر 10 نیکیاں، ہر حرف پر 10 نیکیاں، لیوفیہم اجورہم، ان کی یہ 10 میں کمی نہیں کرے گا، پورے بھرپور 10 عطا فرمائے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنی طرف سے بڑھا کے اب 20% کر دے، 30% کر دے۔ پڑھنے والے کے خلوص، پڑھنے والے کے جذبے، پڑھنے والے کے تعلق مع اللہ، پڑھنے والے کے عظمت قرآن کو دیکھ کر، تاثرات کو دیکھ کر 50% کر دے، اللہ تعالیٰ 50 گنا کر دے۔ 10 ملتی تھی، نہیں 50 دوں گا، 80 دوں گا، 100 دوں گا، اس سے بھی بڑھ کے دوں گا، مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا فضل غیر محدود ہے وہ لامحدود ہی رہے گا، غیر محدود ہی رہے گا۔ ہم کیسے حد کریں کہ اتنا دے گا اور اتنا دے گا؟ دنیا میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب 100 روپے دینا تھا تو 100 روپے بھی دیے، مزید بھی دوں گا کہا تھا تو 110 دے دیے، ایک تو 120 دے دیے، کچھ بڑھا کے دینے کی ہم امید کرتے ہیں۔ لیکن جو فضل کی بات کر رہا ہے تو فضل لامحدود ہے، ہو سکتا ہے کہ 10 نیکیوں کو 1000 نیکیاں بنا کے دے دے، 10 نیکیوں کو 10,000 بنا کے دے دے، وہ فضل کی کوئی حد نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کمی بیشی کو درگزر کر دے گا، جو بھی بندے نے کیا ہے اس کی قدر کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا شکر کرنا بندے کے عمل کی قدردانی کرنا ہے، بندے کا شکر احسان مند ہونا ہے، اللہ کا شکر قدردانی فرمانا ہے، اس کے عمل کی قدر کرنا ہے اور اس کو بھرپور بدلہ دینا ہے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالی غفور ہے، شکور ہے۔ غفور ہے، کوتاہیوں کو درگزر کر دے گا، بس یہ دیکھے گا کہ بندہ برابر کام کرتا رہا ہے، اب جیسا تیسا بھی کیا ہے چھوڑو اس کو، اس کے معیار کو مت دیکھو، تو غفور ہے، درگزر کر دے گا۔ اور شکور ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا اس کا، اور جتنا بدلے کا حق رکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اللہ تعالی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے اور قرآن مجید سمجھیں گے تب نہ ہمیں یہ سب باتوں کا اعتقاد و یقین حاصل ہو۔ نعمتوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، نعمتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بے شمار جگہوں پر نعمتوں کو بیان کیا ہے، نعمتوں کی منظر کشی کی ہے، جنت کی منظر کشی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے
جگہ جگہ سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں اور جگہوں کے اوپر بتایا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، جنت کی نعمتیں کتنی عظیم الشان ہیں، معلوم نہیں تو شوق کیسے پیدا ہوگا ان کو حاصل کرنے کا۔ جنت 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 سن رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں ابھی تک جنت ہی سن رہے۔ جنت کیا ہے اس کے معنی بھی نہیں معلوم ہے، پڑھ لکھ لیے ہیں تو اتنا پتہ تو ہے کہ جنت باغ کو کہتے ہیں۔ باغ کہیں گے تو کئی باغ دیکھا ہوگا کسی کا، وہی دماغ میں آ جائے گا کہ صاحب فلاں صاحب کا باغ ہے نا، فارم ہاؤس ہے، فلاں صاحب کا باغ ہے، تو باغ دیکھا ہو، آم کا باغ، جام کا باغ، جامن کا باغ دیکھا ہوگا تو باغ ذہن میں آ جائے گا۔ بس اس سے زیادہ کیا ہماری سمجھ میں آیا؟ جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، جس کی اللہ نے ہمارے سامنے پیشکش کی ہے، جس کو اللہ نے ہمیں دکھا کر اپنی فرما برداری کا وعدہ لیا ہے اللہ رب العزت نے، تو قرآن نہیں پڑھیں گے تو کیسے معلوم ہوگا؟ جہاں اللہ نے بیان کیا وہاں تک ہم جانا ہی نہیں چاہتے، وہاں تک ہم پہنچنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اگر جیسے میں نے شروع میں بتایا کسی کو خیال آتا ہے ترجمہ پڑھنے کا تو وہ فلسفیانہ موشگافیوں کے اندر گھس جاتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، بحث مباحثے کے راستے نکالتے ہیں جو گمراہی کا سبب بن جاتا ہے ان کے حق میں۔ اس کے لیے نہیں قرآن پڑھا جاتا، اس کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے دنیا کی سب سے بگڑی قوم کو دنیا کی سب سے بہتر قوم بنایا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ بجلی کا کڑکا ہے جس کو ہمیں خود بھی حاصل کرنا ہے اور ہم بھی اپنے اندر اس کے ذریعے سے ہدایت کی قوت و طاقت پیدا کریں۔ اس لیے قرآن مجید کو معتبر مفسرین کرام کے ترجموں کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو تلاوت کیجیے، تلاوت فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ۔ قرآن مجید کی تلاوت ہمارے لیے زندگی کا نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے، اجر و ثواب کا ذخیرہ ہے قرآن مجید پڑھنا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء۔ تم پر قرآن مجید کی تلاوت لازم ہے، لازم کر لو اپنے اوپر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ زمین میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے، اور ہمیں نور کی بھی ضرورت ہے، ذخیرے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ چیز قرآن مجید پڑھتے رہنے سے حاصل ہوگی۔ تلاوت کا اہتمام، یہ تلاوت کاہے کے لیے؟ نور ارضی اور ذخیرے سماوی کے واسطے، اس کے لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ثواب 10 گنا ہے ایک ایک حرف پر، اور وہ 10 گنا اجر جو اللہ رب العزت نے دینے کا وعدہ کیا ہے، تمہارے اخلاص کی نسبت سے، تمہارے ذوق و شوق کی نسبت سے، تمہارے تأثر حاصل کرنے اور ہدایت قبول کرنے کی کیفیت کی نسبت سے اپنے فضل کے ساتھ جوڑ کر 10 گنا کو اپنی شان کے مطابق بڑھا دے گا، جتنا بڑھانا ہے بڑھا دے گا۔ تو کتنی بڑی تجارت ہے، یہ کتنی بڑی تجارت ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور دکھا کے چھپا کے خیر خیرات کرتے رہتے ہیں حسب حیثیت، یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ یہ اللہ رب العزت نے شان بتائی ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، لیکن ہم میں کی اکثریت تلاوت نہیں کرتی۔ ہماری بہنیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتی کئی ہفتوں تک، ہماری بیٹیاں قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی۔ بہت سے گھرانوں میں مسلمانوں کی اولاد قرآن مجید پڑھنا بھی نہیں جانتی، آتا ہی نہیں پڑھنا تلاوت کرنا قرآن۔ اور کبھی خدا نہ خواستہ پڑھنے بیٹھ گئے تو الٹا سیدھا جیسا سمجھ میں آیا ایسا پڑھتے ہیں، اور چونکہ پڑھنا نہیں آتا اس لیے پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہوتا۔ اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھنے کا شوق ہو سکتا تھا۔ پہلے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، بچوں کو سکھاتے تھے، بچیوں کو سکھاتے تھے۔ پہلا کام مسلمانوں کے گھر میں قرآن سکھانے کا ہوتا تھا،
آج بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، شادی کر کے دے دی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بس ایک خوبصورت سا قرآن خرید کے دے دیا، کیا فائدہ ہے اس کا؟ پڑھنا ہی نہیں آتا تو رکھا رہے گا ایسے ہی گھر میں تبرک کے طور پر۔ قرآن مجید بہت عظیم الشان کتاب ہے، مسلمانوں کو دور ہو جانے کا آج خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج جن مصیبتوں سے یہ امت گزر رہی ہے، اللہ کے کتاب پر ظلم کی وجہ سے گزر رہی ہے۔ اللہ کی کتاب کو ہم خود نہیں جانتے۔ اگر ہم کم سے کم قرآن مجید ایک آدھ دو دفعے کم سے کم پڑھے یا پڑھتے رہتے، تو جو لوگ قرآن مجید پر تہمتیں لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ڈاؤٹ نہیں پیدا ہوتے۔ آج کتنے مسلمان ہیں، کتنے ایجوکیٹڈ مسلمان ہیں جو لوگ ان بے ایمانوں کی لگائی گئی تہمتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تہمتیں لگائی ہیں قرآن پر، کیونکہ جو کچھ قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے بے ایمانوں کی طرف سے، سوائے تہمت کے اور کچھ نہیں۔ قرآن اس سے بری ہے جو اس پر تہمت لگایا جا رہا ہے، قرآن اس سے پاک ہے جو اس کے بارے میں گندی باتیں منسوب کی جا رہی ہے۔ لیکن کرنے والا کر رہا ہے تو خود مسلمانوں کا ایجوکیٹڈ طبقہ شرمندہ ہو رہا ہے، سچ سمجھ رہا ہے، اس کو سچ سمجھ رہا ہے۔ کیوں سچ سمجھ رہا ہے؟ جانتا ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے۔ جو انہوں نے بتا دیا تو انہوں نے تو پڑھا کم سے کم بتانے کے واسطے، تم نے تو ہدایت کے لیے بھی نہیں پڑھا، انہوں نے تو بھٹکانے کے لیے پڑھا، تم ہدایت کے لیے بھی نہیں پڑھ سکے قرآن کو۔ اگر پڑھتے ہوتے تو کسی بھی تہمت کا دل قبول نہ کرتا۔ جو جانتا ہے قرآن، اس کا دل کسی تہمت کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے اللہ نے تو اتنی صاف صاف باتیں کہی ہیں، اتنی اچھی پیاری باتیں کہی ہیں، یہ میرے اللہ پہ تہمت ہے، یہ میرے اللہ کی کتاب پہ تہمت ہے، الزام ہے، وہ نہیں مان سکتا۔ لیکن آج مان رہی مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، کالج کے لڑکے، کالج کی لڑکیاں، ایجوکیٹڈ لڑکیاں، اور اسلام کے خلاف کورٹ میں جا رہے ہیں، اور غیر مسلم مجسٹریٹ کے سامنے پٹیشن داخل کر رہے ہیں، درخواستیں پیش کر رہے ہیں، یہ اسلام میں ظلم ہے، اس کو ختم کرو، یہ مسلمانوں میں ظلم ہے، اس کو ختم کرو، اس قرآن کے فیصلے کو ختم کرو، اس کو ختم کرو، آپ اس ظلم کو مٹاؤ، ہماری مدد کرو۔ یہ کیا؟ اور حکومتیں بھی فوری ہر اس پٹیشن کو، ہر اس اپیل کو جو اسلام اور قرآن اور خدا اور نبی کے بارے میں ہو، فوراً ایکسیپٹ کر کے اسے لائن میں لگا دے رہے ہیں، اور اس کو پہلے اس کو سنیں گے، پہلے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، اس کو لگا رہے ہیں۔ گویا ان لوگوں کو اب کسی رعایا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کے اوپر رعایا کے آپسی مخاصمتوں کا مسئلہ نہیں ہے، رعایا کی جائیدادوں کا مسئلہ نہیں ہے، رعایا کے مظالم کا مسئلہ نہیں ہے، ملک میں کسی پہ کچھ ظلم نہیں ہو رہا ہے، کسی کو کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، ملک میں سب لوگ امن و امان سے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ پینڈنگ نہیں ہے، صرف اسلام، اللہ، قرآن، نبی، یہ ہے مسئلہ۔ اس مسئلے کو جلدی سے لو اور اس مسئلے پہ جلدی فیصلہ دو۔ مہینہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں سماعت پر سماعت ہو رہی، وہ فیصلہ ہو رہا، اور کتنے لوگ ہیں سسکیاں لے کے مر گئے اپنی جائیدادوں کے لیے، ان کے لیے کورٹ کو موقع نہیں ہے، ان کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ صاحب ان کے مسئلے حل کریں اور ان مظلوموں کو، ظالموں سے نجات دلائیں، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم اس کے لیے ہے کہ خدا کا مسئلہ حل کیا جائے، قرآن کا مسئلہ حل کیا جائے، اور اسلام کا مسئلہ حل کیا جائے، اس کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے۔ سارا وقت اس کے پیچھے کھپا رہے ہیں، 4 کروڑ مقدمات رکھے ہوئے ہیں رعایا کے، اس کی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو پردہ ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس کی فکر ہے۔ اسلام میں نماز ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ ارے یہ فیصلے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے احکام ہیں، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور کوئی اس پر گفتگو نہیں کر سکتا۔ ارض و سما کے مالک کا حکم ہے، تمہارے ہمارے خالق کا حکم ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن کورٹ میں لے کے کون جا رہا؟ لے جانے والے مسلمان ہی تو ہیں، مسلمان ہی لے کے جا رہے ہیں، مسلمان ہی فریاد کر رہے ہیں، سنیے، فیصلے دیجئے،
کیوں؟ مسلمان اگر قرآن و سنت کو جانتے ہوتے تو کبھی ان کے ذہن میں یہ بات نہ پیدا ہوتی۔ مسلمان نہیں جانتا کتاب و سنت کو، کتاب اللہ کیا ہے، سنت رسول اللہ کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ سروے کرایا جائے اس ملک کے اندر، اگر کوئی تنظیم وقتاً فوقتاً لوگ کرتے ہیں، فرض کرو کسی کے دماغ میں آ گیا، کوئی اخبار والے، کوئی میڈیا والے کا، کسی تنظیم کا ذہن میں آ گیا کہ ہندوستان کی مسلم عورتوں سے، مسلم لڑکیوں سے کا سروے کرایا جائے کہ آیا وہ پردہ کرنا چاہ رہی ہے یا نہیں کرنا چاہ رہی، ان کی خواہش کیا ہے۔ اگر اس کا سروے کرایا جائے تو 95% مسلمان پردے کے حق میں نہیں آئیں گی، نہیں آئیں گی۔ عورتیں بے حیا ہو گئی ہیں اور بے حیا رہنا چاہتی ہیں، انہیں پردہ وبال ہے، ان کو پردہ بہت بڑی مصیبت ہے، وہ اپنے سر پہ دوپٹہ کا وزن نہیں اٹھانا چاہتی ہیں، وہ خود ناراض ہیں اور وہ خود نہیں کرنا چاہتے ہیں اس حکم پر عمل۔ تو بھائی کورٹ کچہری میں کائے کو جا رہے ہو؟ جانے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ کہیں گے رعایا کیا چاہ رہی ہے، تو مسلمان نہیں چاہ رہے ہیں، نہیں چاہ رہے ہیں تو جو نہیں چاہ رہے ہیں اکثریت کے حق میں فیصلہ دو، نہیں چاہنے والوں کے حق میں فیصلہ دو۔ چاہنے والے کتنے ہیں؟ چاہنے والے جو حقیقی مسلمان ہیں، جو قرآن جانتے ہیں، جو سنت رسول اللہ سے واقف ہیں، وہ کہتے نہیں بھائی ضروری ہے، کرنا پڑے گا، کریں گے ہم زبردستی۔ وہ کتنے ہیں کرنے والے؟ آج کالجوں میں چلے جاؤ، 100 مسلم لڑکیوں میں کتنی پردہ کر کے آ رہی ہیں، اور وہ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ وہی تو ان کے لیے نذیر بن رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 100 میں 2 آتے ہیں، 2 کی وجہ سے ہم کیوں سب کو ناراض کریں اور سب کو پریشان کریں؟ 2 کو چاہیے پردہ، 98 کو نہیں چاہیے، 1 کو چاہیے، 99 کو نہیں چاہیے۔ کیوں آپ لوگ جبر کر رہے ہو؟ کیوں آپ لوگ مجبور کر رہے ہو؟ خواہ مخواہ پرسن اللہ کا نام لے کر انتشار پھیلا رہے ہو، پرسن اللہ کا نام لے کر اپنے ہی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنا دے رہے ہو۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے؟ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ایسے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے اسلام کی کمزوری کا سبب کتاب و سنت سے دور ہو جانا ہے۔ کتاب و سنت سے ہم دور ہیں۔ سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے جن چند معروف سنتوں کو ہم نے سنت سمجھا ہوا ہے۔ ہم کہیں گے بھائی آپ کیسے بول رہے ہیں ہم سنت سے دور ہیں؟ میں پوری داڑھی رکھا ہوا ہوں، میں کیسا سنت سے دور ہوں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں سنت سے کہاں دور ہوں؟ میں مسواک کرتا ہوں، سنت سے دور کہاں ہوں؟ تو جو چند معروف سنتیں ہیں اس کو سنت نہیں کہتے اصطلاح میں۔ اصطلاح میں سنت سے مراد شریعت مصطفی ہے، حضرت علیہ السلام کی دی ہوئی پوری شریعت، پورا دین جو آپ نے دیا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، جس پر صحابہ جمے تھے، وہ کتاب اللہ کے اوپر بھی جمے ہوئے تھے اور سنت رسول اللہ پر بھی جمے ہوئے تھے۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، پڑھنا سیکھنا چاہیے اور تلاوت کی عادت ڈال لینا چاہیے، پابندی سے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ کم از کم میرے دوستوں اور میری بہنوں، بچیوں، زندگی میں ایک دفعہ تو قرآن سمجھ کے پڑھو۔ آخر اس پیغام بھیجنے والے کو کتنی غیرت آئے گی کہ جس کی ہدایت کے واسطے میں نے پیغام بھیجا ہے، ایک دفعہ توفیق نہیں ہوئی کہ میری کتاب پڑھ کے کھول کے پڑھے۔ اللہ کو کتنی حیا آئے گی، کتنی غیرت ہے۔ اور اگر اللہ پاک یہ سوال فرما لے ہم سے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ یاد رکھیے، علماء سے بھی کہتا ہوں، جو تاثیر، جو وزن، جو اثر، جو نور آپ کو قرآن پڑھنے سے ملے گا کسی اور کتاب کے پڑھنے سے نہیں ملے گا۔ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، یہ مالک الملوک کا کلام ہے، اس کا کلام ہے جو ارض و سما کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس نے جو باتیں کہی ہیں
اس سے زیادہ تاثیر کسی کلام میں نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ اثر کسی کلام میں نہیں ہو سکتا۔ ایک بات نبی فرمائیں اور ایک بات قرآن مجید میں ہو، تاثیر کے اعتبار سے، حق ہونے کے اعتبار سے تو دونوں حق ہیں، لیکن تاثیر کے اعتبار سے جو کلام اللہ کا اثر ہے وہ کلام الرسول کا بھی نہیں، حالانکہ وہ بھی وحی الہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن کلام میں فرق ہے، کلام میں فرق ہے۔ ایک کوئی اللہ والے بزرگ تھے پنجاب میں، ان پڑھ تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، باقی دین جانتے تھے اور دین پہ چلتے تھے اور عمل کرتے تھے، پر ان کو دیکھ کے پڑھنا، کوئی سی بھی زبان نہیں آتی تھی، کوئی سا بھی لکھنا پڑھنا ان کو نہیں آتا تھا، تو ان پڑھ تھے، پر صحبت میں رہ کر مشائخ و بزرگان دین کی صحبتوں میں دین سیکھ لیا تھا، دین جان لیا تھا، زبانی طور پر دین پہ چلتے تھے، مضبوطی سے قائم تھے، تعلق مع اللہ بہت مضبوط تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ان کو قائم ہو گیا تھا، لیکن پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، امی تھے بالکل۔ پر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور معرفت کی برکت سے اور نورانیت کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ کرامت عطا فرما دی تھی کہ ان کے سامنے کوئی سی بھی لکھی ہوئی چیز رکھو تو وہ بتاتے تھے کہ یہ کس کی لکھی ہوئی چیز ہے۔ بعض لوگوں نے تجربہ کرنے کے واسطے کچھ قرآن کی آیتیں، کچھ حدیثیں، کچھ بزرگوں کے ملفوظات، کچھ عربی کے جملے کلمات، کچھ عرب کے جاہل شعراء کے اشعار، یہ سب ملا کے کاغذ پہ لکھ کے گڈ کر کے ان کے سامنے رکھ دیا، تو وہ انگلی رکھ کر بتاتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک کلام اللہ ہے، یہ نبی کا کلام ہے، یہ اولیاء اللہ کی باتیں ہیں، یہ جاہل بے ایمان کا کلام ہے، یہ ایمان والے کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتاتے کیسے ہیں، جب پڑھتے ہی نہیں تو جانتے ہی نہیں تو بتاتے کیسے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے اس میں نور اور ظلمت نظر آتا ہے، جو اللہ کا کلام ہے اتنا چمکدار ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں ہوتا، بس اس چمک سے کہتا ہوں یہ اتنا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو دیکھ کے کہتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کا کلام ہوتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے، اور بعض میں اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ جو جاہل شاعروں کے اشعار جو آپ نے یہاں لکھ دی ہیں، یہ انتہائی اندھیرے ہیں، اس میں ظلمت ہی ظلمت نظر آ رہی ہے، روشنی کچھ نہیں دکھائی دیتی، تو یہ سب ان کو نظر آتا ہے۔ تو ہوتا بھی ہے، یہ اور بات ہے کہ سب کو سمجھ میں نہیں آتا، سب کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ اور بات ہے، لیکن یہ نور ہوتا ہے، یہ ظلمت ہوتی ہے باتوں کے اندر، کلام کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو سب سے روشن کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا، سمجھنا، ان حروف کو دیکھنا، یہ بھی ایمان کی تقویت کا سبب ہے۔ اس لیے بعض علماء نے تو فرمایا کہ بچوں کو مکمل قرآن ناظرہ پڑھانا چاہیے۔ جب ہم ان کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ناظرہ پڑھاتے ہیں، تو ان کو مکمل قرآن پڑھانا چاہیے تاکہ ان کی آنکھیں قرآن مجید کے ہر حرف کی زیارت کا شرف حاصل کر لیں، قرآن کے ہر حرف کی زیارت کرے وہ۔ جب دیکھ کے پڑھیں گے ناظرہ، غور سے پڑھیں گے، یاد کریں گے، پھر دیکھ کے اس کو سنائیں گے۔ حفظ میں اتنا غور سے نہیں دیکھے گا وہ، حفظ میں جو ہے بس جملہ دیکھ لے گا اور زبانی یاد کرے گا، زبانی رٹے گا، دیکھے گا نہیں ڈھنگ سے اس کو۔ ناظرہ میں دیکھے گا، پورا غور سے دیکھے گا، وہاں دیکھ کے پڑھنا ہے اس کو، ہجے کر کے ایک حرف سمجھ کے پڑھنا ہے، تو ناظرے میں دیکھے گا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعے اپنے بچوں کو قرآن مکمل ناظرہ پڑھاؤ، مکمل ناظرہ پڑھاؤ۔ پتہ نہیں حفظ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا تو بہت اچھی بات ہے، اس کے بعد حافظ بھی بن جائے، اور اگر نہ بھی بنے تو کم از کم اس نے اللہ کے کلام کے ایک ایک حرف کی زیارت کی ہے، اور قرآن کی زیارت کر کے بھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگا، ہدایت سے محروم نہیں ہوگا۔ زیارت کراؤ اپنے بچوں کو قرآن کے ایک ایک حرف کی۔ الحمدللہ رب العالمین کے الف سے لے کر کے من الجنۃ والناس کے سین تک دکھاؤ، دیکھ کے پڑھے بچہ، دیکھ کے تاکہ اس کی آنکھیں
قرآن کے نقوش کی روشنی اپنے دل میں امپورٹ کر سکیں، اپنے دل میں درآمد کر سکیں، پھر وہ روشنی اس کو گمراہ ہونے نہیں دے گی، وہ روشنی اس کی ہدایت پر ثبات کا سبب بنے گی، بقا کا سبب بنے گی۔ لیکن ہم کرتے کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سب ہمارے بزرگوں نے اپنے تجربوں سے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ قرآن اللہ نے اتارا تھا اس امت کی ہدایت کے واسطے، جب نبی 3 برس تک غار حرا میں تڑپ تڑپ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دن میں رات میں 24 گھنٹے تنے تنہا ایک غار میں پڑے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے ان کی طلب ہدایت اور ہدایت کی تڑپ کو دیکھ کر قرآن مجید دیا ہے۔ اتنی محنت سے، اتنی قربانی سے نبی نے اللہ سے ہدایت نامہ لیا ہے، اور اس ہدایت نامے سے ان کی بھی ہدایت ہوئی اور اسی ہدایت نامے سے ان کی امت کی بھی ہدایت ہوئی، اور وہی چھوڑ کے گئے۔ ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سنت پھر وہی بات بار بار ذہن میں رہنے کے لیے بتاتا ہوں، دہراتا ہوں، سنت سے مراد وہ چند معروف سنتیں نہیں ہیں جن سے زیادہ اہم احکام بھی موجود ہیں شریعت کے اندر، ان سے بھی زیادہ اہم احکام موجود ہیں۔ بعض معروف سنتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ترک کر دیں تو اتنا گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعض غیر معروف سنتیں ایسی ہیں جس کا ترک کرنا کفر کا بھی سبب ہو سکتا ہے اور گمراہی کا بھی سبب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب کوئی چیز عرف میں عام ہو جاتی ہے تو بس اب سنت کی تعریف ہی ذہنوں سے نکل گئی، ہمارے ذہنوں سے سنت کی تعریف ہی نکل گئی۔ سنت سے کس کو کہتے ہیں اچھی طرح سمجھ کے ہر بھائی بہن اپنے دماغ میں بٹھا لو، سنت کی تعریف ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، عربی میں ہے یہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہے دین اسلام پر چلنے کا مسنون طریقہ، دین اسلام پر چلنے کا نبوی طریقہ، اس لیے کہ جو دین نبی نے ہم کو دیا ہے خود اس پہ چلے، تو کیسے وہ چلے، کیسے انہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، یہ مسنون طریقہ۔ ہم کتاب اللہ پڑھیں گے، کتاب اللہ جب پڑھیں گے تو ہمیں شروع میں ہی مل جائے گا الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز قائم کرنا دین ہے، مگر کیسے قائم کرنا چاہیے، تو نبی نے کیسے قائم کیا یہ دیکھنا ہے۔ وہ جتنے احکام نماز کے قیام سے متعلق ہیں، طہارت و نجاست سے لے کے سلام پھیرنے تک، وہ سب کے سب سنت ہے، وہ سب احکام کو سنت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ طریقہ ہے اس پہ عمل کرنے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پتہ چلا کہ دین یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خیرات کی جائے، خرچ کیا جائے۔ نبی نے کیسے خرچ کیا اللہ کے دیے ہوئے کو، جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اس کو انہوں نے کیسے خرچ کیا، اس کو جاننا یہ ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، اس کا نام سنت ہے۔ پورے احکام جو ہمارے انفاق اور خیرات اور خرچ کرنے سے متعلق وابستہ ہیں، جتنے احکام فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو احادیث شریفہ سے مستنبط و مستخرج ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کر کے دکھائے ہوئے ہیں، یہ ہیں سنتیں، سب سنت ہیں۔ پھر ہم قرآن پڑھیں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب روزہ رکھے اتنا ہی ہے قرآن میں، فَلْيَصُمْ کے معنی ہیں فَلْيَمْنَعْ، اسے چاہیے کہ رک جائے۔ تو کیا رک جائے، کیسے رک جائے، کس کام سے رک جائے، کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو اب آپ کو سنت پہ دیکھ رہا، جتنے احکام روزے سے متعلق ہیں وہ سارے احکام سنت کہلاتے ہیں، وہ سنت ہے۔ پھر قرآن کہے گا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اللہ کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا اس شخص کے ذمے ہے جس کے پاس راستے کا خرچ موجود ہو، پہنچ سکتا ہو، اس پر فرض ہے۔ دین معلوم ہو گیا، لیکن اس دین پہ ہم چلیں گے کیسے؟ کیسے حج کیا جائے گا؟ حج کے لیے مدینے سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو مناسک بتائے ہیں، جو جو احکامات بتائے ہیں، جو جو تفصیلات کتاب و سنت میں موجود ہیں اور فقہا نے اس میں سے اخذ کر کے جمع کر دیے ہیں، یہ پوری فقہ مناسک، یہ سب کی سب سنت رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سب کی سب سنت ہے، اس کے سارے احکام اس سے متعلق ہیں۔ پھر قرآن مجید میں آئے گا، اللہ رب العزت فرمائیں گے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس نازل کیا ہے، اس سے اپنے ستر پوشی کرو۔ حکم مل گیا، یہ دین ہے کہ لباس پہننا چاہیے، یہ دین ہے، لیکن کیسے پہننا چاہیے، کیا پہننا چاہیے؟ تو پھر جانا پڑے گا آپ کو نبی کے پاس، اور جتنے احکام کتاب اللباس میں محدثین نے حدیثیں جمع کر دیں اور فقہا نے احکام استخراج کر کے لکھ دیے، وہ سارے احکام کا مجموعہ سنت ہے، سنت رسول اللہ ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ قربانی کا حکم قرآن میں ملے گا، فصل لربک وانحر، نحر کرو۔ اب نحر کیسے کیا جائے گا؟ قربانی کیسے کی جائے گی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ حضرت علیہ السلام نے قربانی کیسے کی؟ قربانی کے لیے جانور لینے سے لے کر کے اسے قربان کرنے تک اور اس کے ماں بعد کے جتنے احکام احادیث میں ہمارے نبی سے مروی ہیں، جس کو فقہا نے قربانی کے احکام کے تحت جمع کر دیا ہے، وہ سارے مسائل شرعیہ سنت رسول اللہ میں داخل ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ہر ایک کو اور ایک خاص جماعت کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ معلوم ہوا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر دین ہے، دین اسلام ہے، لیکن اس پہ عمل کیسے کیا جائے گا؟ اس پہ عمل کرنے کے لیے پھر نبی کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امر بالمعروف کیا، کیسے نہی عن المنکر کیا، اس سلسلے میں کیا ہدایتیں دیں، اس سلسلے میں کیا احکامات، تو جب ہم دیکھیں گے حدیث کی کتابوں میں باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ہوگا، اس کے اندر ہم دیکھیں گے حدیثیں ملیں گی، اور فقہ کی کتابوں میں احکام التبلیغ کا عنوان ہوگا، اور وہاں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے تمام مسائل بیان کیے گئے ہوں گے، یا شراح حدیث نے حدیث کی کتابوں میں ان احکامات کی جو تشریح فرمائی ہے وہ بھی نبی کی حکم کے مطابق کی ہے۔ لہذا یہ ساری چیزیں ملا کر کے پورا مجموعہ احکام تبلیغ وہ ہو جائے گا سنت، اس کا نام سنت ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی سنت چھوڑ کے گیا ہوں، ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مسواک کی سنت، ٹوپی کی سنت، داڑھی کی سنت، اور ٹخنے سے اونچا پیجامہ پہننے کی سنت، سونے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، قصہ ختم۔ اب یہ تھوڑی، یہ تو ہے سنت ہی ہے یہ، پر یہ چھوٹ جائیں تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن وہ چھوٹ جائیں تو گناہگار ہوں گے جن کا تعلق احکام سے ہے، حلال و حرام سے ہے، جائز و ناجائز سے ہے، اور وہ سب نبی کی سنت ہے۔ اب آپ کو اس کی وسعت سمجھ میں آئے گی کہ نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، دو نہیں چھوڑ کے گئے ہیں، پوری زندگی چھوڑ کے گئے ہیں، پوری زندگی چھوڑ کے گئے ہیں، اور قرآن کریم کی 114 صورتیں چھوڑ کے گئے۔ ایک ایک صورت کو پڑھو، ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھو، ایمان سورہ ستارے تک پہنچ جائے گا۔ کوئی قرآن مجید سے فائدہ اٹھا کے دیکھے، اس کی یقین کی مضبوطی، اس کے دل کی روشنی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیے۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت میں رسول کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، اے میرے پروردگار، یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو دور کر دیا تھا،
ھذا القرآن مہجورا، محجور کر دیا یعنی اپنے سے دور کر دیا تھا قرآن، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی تعلق نہیں قرآن سے، اس طرح اس کو دور کر دیا تھا۔ کیا ہم اس شکایت کے مصداق بننا چاہتے ہیں؟ اگر بنیں گے، جس کی بھی نبی یہ شکایت کریں گے کھڑا کر کے ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کے تباہ و برباد ہونے میں کوئی تأمل نہیں، جس کی یہ شکایت ہو جائے گی۔ اور رسول تو کریں گے ہی شکایت، قرآن بھی شکایت کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ قرآن گلے میں لٹک کر آئے گا، معلق فی عنقہ، اپنی گردنوں میں، ہر ایک کی گردن میں لٹک کر آئے گا قرآن اللہ کے سامنے، اور آ کر یا تو شکایت کرے گا یا شفاعت کرے گا، یا شفاعت کرے گا یا شکایت کرے گا۔ شکایت اس کی کرے گا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے حقوق کو نہیں ادا کیا تھا، اور شفاعت اس کی کرے گا جس نے قرآن سے محبت رکھی، عظمت رکھی، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، حق ادا کر دیا، اس لیے وہ شفاعت کرے گا۔ یتلون حق تلاوتہ، جو اللہ کے سچے بندے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے تھے، تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اس کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو بے شمار احکام قرآن میں ہیں، وہ سب دین ہے، لیکن دین پر چلنے کے لیے ایک پریکٹیکل لائف چاہیے، ایک ماڈل چاہیے، ایک سامنے نمونہ چاہیے کہ چلا کیسے جاتا ہے، اس کا نام سنت ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کے مبارک شب و روز، ایک ایک ادا، ایک ایک صفت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، ان کے ظاہری صفات، ان کی باطنی صفات، ان کے قلب کی کیفیت، ان کے اعمال صالحہ کی کیفیت، سب چیزوں کو جاننا اور اپنے کو اس کے سانچے میں ڈھالنا، یہ ہے کتاب و سنت سے تمسک اور کتاب و سنت سے وابستگی۔ اس میں ہم بہت کوتاہی کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، یعنی یہ جو فکر مند دیندار طبقہ دین کی فکریں لے کر لمبے لمبے سفر کر کے ہم یہاں جو جمع ہو رہے ہیں اور کہہ سن رہے ہیں، یہ کہنے سننے والے اس طبقے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم سنت رسول اللہ کو اب تک جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ ہم سنت سے مراد کیا ہے، کیا چھوڑ کے گئے نبی، سنت سنت سنت، تو ہم کس کو سنت سمجھتے ہیں؟ ابھی تک ہمارا علم صحیح نہیں ہو سکا سنت کی تعریف کیا ہے۔ سنت الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین کو کہہ رہے ہیں، آپ کا قدم قدم نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کی ادا نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کی عقیدے، آپ کی عبادتیں، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کے اخلاق، آپ کا ہنسنا، آپ کا رونا، آپ کا غم سہنا، آپ کا خوشی سے گزرنا، ہر چیز سنت رسول اللہ کے مطابق۔ جب اس حقیقت کو سمجھیں گے تو یہ کھیل تماشا ہے، کتنا وقت لگے گا، کتنی کوشش کرنا پڑے گا، ارے اتنی بے فکری سے مہینے میں ایک چکر مار کے ہو جائیں گے ہم دیندار، ہم ہو جائیں گے جنت میں داخل ہونے والے؟ ایک کنٹینیو فکر ہوگا، ایک مسلسل غم ہوگا جو لمحے بھر کے لیے نہیں رکے گا۔ دم رکا سمجھو، دم بر کو بھی جو یہ ساغر رکا، یہ غم ایک لمحے کے لیے نہ رکے، تب جا کر کے ہم دین پہ چلنے میں کامیاب ہوں گے، تب جا کر کے ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکیں۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ میں یہ ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خوں، کیوں کسی کو مفت دوں میں میری مفت کی نہیں۔ بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، بڑی قربانیاں دینے کے بعد، بہت نفس کو پامال کرنے کے بعد، بہت انا کا خون کرنے کے بعد، بہت خواہشات اور تمناؤں کو سینے میں دفن کر لینے کے بعد،
آدمی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا عاشق ہوتا ہے اور اس پر چلنے والا بنتا ہے۔ کچھ بھی کرنا نہیں چاہیں گے، تکلیف نہیں اٹھانا ہے، مشقت نہیں جھیلنا ہے، خواہشات کو نہیں چھوڑنا ہے، بس کیا کریں بیوی نہیں مانتی، کیا کریں بچے نہیں سن رہے، کیا کریں ایسا ہوئے، کیا کریں حکومت ایسا کہتی ہے، کیا کریں یہ کیا کریں کیا کریں۔ ارے بھائی کیا کریں؟ دنیا کو اپنا کام کرنے دو تو اپنا کام کرو، ساری دنیا اپنا کام کرے تو اپنا کام کرو۔ سورج کو کوئی چیز روک رہی ہے مسلسل اپنا کام کرنے کے واسطے؟ جب سے پیدا ہوا ہے اب تک کبھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ چاند نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بادلوں نے کبھی اللہ کا حکم نہیں توڑا، ہواؤں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کیا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں۔ ہمیں کیوں کسی کی پرواہ ہے؟ ہم تو بادل سے بڑھ کے ہیں، ہم تو ہوا سے زیادہ ہیں، ہم تو آسمان سے بڑھ کے ہیں، پہاڑوں سے بڑھ کے ہیں، سورج چاند سے بڑھ کے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہر ایک سے بڑھ کے ہم ہیں۔ سب سے زیادہ مشرف معزز مکرم اللہ نے ہمیں بنایا ہے، سورج کو تو نہیں بنایا، چاند کو تو نہیں بنایا۔ ائتیا طوعا او کرہا، اللہ نے آسمان سے فرمایا، زمین کو پیدا کیا اور اس کے بعد کام پہ لگانے کے لیے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، زمین میں تجھے اس کام کے لیے بنایا ہوں، آسمان میں نے تجھے اس کام کے لیے بنایا ہے، تم دونوں خوشی سے یا زبردستی میری فرما برداری شروع کر دو۔ طوعا او کرہا، خوشی سے یا زبردستی میری فرما برداری شروع کر دو۔ جس کام کے لیے بنایا ہوں یہاں سے لے کے جب تک قیامت نہیں آئے گی کام پہ لگے رہنا ہے۔ خوشی سے لگنا ہے خوشی سے لگو، زبردستی لگنا ہے زبردستی لگو، مگر لگنا پڑے گا کیونکہ میں نے تم کو اس کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ارض و سما نے اللہ کو جواب دیا، اللہ زبردستی کیوں؟ اتینا طائعین، ہم حاضر ہیں آپ کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ حاضر ہیں۔ کیا زمین کہہ سکتی ہے اتینا طائعین اور آسمان کہہ سکتا ہے اتینا طائعین؟ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتینا طائعین۔ اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، جو آپ فرما رہے ہیں ویسے ہی کریں گے، بس جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسے ہی جئیں گے، جو آپ کو پسند ہے وہی ہم کو پسند ہے، کوئی ہماری الگ سے پسند نہیں۔ آسمان زمین جیسی بے حس مخلوق اللہ کے مرتبے کو جانتی ہو اور وہ اتینا طائعین کہہ کر حاضر ہو جاتی ہو، کراہت کے ساتھ نہیں، خوشی کے ساتھ حاضر ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم کو ایک ایک چیز بارے گرا ہے، ہم کو ایک ایک چیز مصیبت محسوس ہو رہی ہے۔ بھائی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لیجئے اور اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیجئے، کامیابی اسی میں ملے گی۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، جیسے یہ لوگوں کو بلایا تھا اللہ نے ائتیا طوعا او کرہا، ایسے ہم کو بلا رہے ہیں۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اپنے رب کی طرف لوٹو اور فرما بردار بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، جو اس کا حکم ہے اس حکم کو بجا لاؤ، جو اس کا حکم ہے اس کی پابندی کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ سب ہم کو قرآن مجید کے ذریعے سے یقین حاصل ہوگا، قرآن مجید کے ذریعے سے کام آسان ہوگا، قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر ایسا ٹھوس یقین بنے گا کہ اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ عملی زندگی میں طمانینت آئے گی، مضبوطی آئے گی، قوت آئے گی۔ اس لیے ارادہ کیجئے اس بات کا کہ ہم یہاں سے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کے طریقے کو بہت مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے جانیں گے اور سیکھیں گے۔ اس لیے کہ جانیں گے نہیں تو کیسے عمل کریں گے؟ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، علم حاصل کرنے کے لیے علماء سے جڑنا ہوگا۔ جتنے یہاں پر ہمارے بھائی دور دراز سے قریب سے آئے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں،
بڑے بزرگ ہیں، سب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کتاب اللہ کو جاننے کے واسطے اور سنت رسول اللہ کو جاننے کے واسطے، صحیح معنوں میں جاننے کے واسطے آپ کو علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ علماء سے مستغنی ہو کر علم چاہتے ہیں کہ حاصل ہو جائے تو بھائی علم اللہ نے کسی پر سوائے نبی کے براہ راست نہیں بھیجا ہے، صرف نبیوں پہ براہ راست آیا ہے اللہ کا علم، اور کسی کو نہیں ملا اس طرح علم۔ علم حاصل کرنے کو صحابہ کرام کو لمبے لمبے سفر کرنے پڑے، سنتیں جاننے کے واسطے صحابہ کرام نے بڑے بڑے سفر کیے اور بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے ایک ایک حدیث کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک گئے صحابہ کرام ایک حدیث سیکھنے کے واسطے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود، حضور علیہ السلام کے قریب ترین اور پیارے رشتہ دار ہونے کے باوجود، اور حضور علیہ السلام سے کتاب و سنت کی علم کی دعا لینے کے باوجود، ایک ایک روایت کو جاننے کے واسطے کہاں کہاں گئے ہیں، کیسے کیسے سفر کیے ہیں، ان کے حالات پڑھو تو پتہ چلے گا۔ وہ کہہ سکتے تھے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں گھر میں بیٹھوں گا بھی تو عالم بن جاؤں گا، اس واسطے کہ مجھے اللہ کے نبی نے تہجد کے وقت میری خدمت سے خوش ہو کر اللہ سے سفارش کی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ میں کتاب کا عالم بھی بن جاؤں گا اور دین کا فقیہ بھی بن جاؤں گا، کیونکہ نبی کی دعا نامنظور نہیں ہوتی، نبی کی دعا نامقبول نہیں ہوتی۔ مجھے کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے، میں گھر میں بیٹھوں گا اور گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ مجھے فقیہ بھی بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ مؤول و مفسر قرآن بھی بنا دیں گے مجھے۔ وہ سوچ سکتے تھے نا، ان کے پاس سورس تھا، ان کے پاس ایک ایسی دعا تھی جس کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھڑی جوانی میں اپنے دوست سے کہا کہ یار بڑے بڑے صحابہ گزرتے چلے جا رہے ہیں، ہم چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں، ابھی ہیں ماشاءاللہ اور ابھی زندہ ہیں، جب وہ لوگ نہیں رہیں گے لوگ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، اور اگر ہمارے پاس بھی دین نہیں ہوگا تو ہم ان کو کیا دیں گے، اس لیے ہم کو دین سیکھنا پڑے گا بھائی، تو چلو ہم تم مل کے محنت کریں اور ہم دونوں ساتھی بن جائیں گے، خوب جتنے صحابہ آپ زندہ بچے ہوئے ہیں سب تک جائیں گے، ان سے علم لے لیں گے، سب ہم اپنے پاس جمع کر لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھ سے کہا کیا بات کرتے ہو یار، ہم لوگوں کی بھی کوئی حیثیت ہے، کون ہم سے علم پوچھنے آئے گا، کون ہم کو استاد مانے گا، تو انہوں نے تو ہمت ہرا دی ان کی۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلو چھوڑو بھائی، یہ بیچارے کے خیالات الگ ہیں، یہ میرا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کو چھوڑو۔ اکیلا ہی شروع کر دیا میں نے، اکیلے ہی علم حاصل کرتے، اکیلے علم حاصل کرتے رہے، کرتے 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 وہ دن آیا کہ نبی کی یہ دعا ظاہر ہوئی اور وہ مفسر قرآن اور فقیہ فی الدین بن گئی۔ محنت کے بعد ان کو ملا، ایسے نہیں کہ دعا سے مل گیا ہو، محنت کرنی پڑی۔ عرب کے تپتے صحراؤں میں سفر کرتے تھے، ایک ایک صحابی تک جانے کے لیے گرد و غبار میں اٹ جاتے تھے۔ ایک حدیث معلوم کرنی ہے، درجے اور مرتبے کے اعتبار سے وہ صحابی ان کے برابر بھی نہیں ہے، رشتے کے اعتبار سے، نبی کی قرب کے اعتبار سے، سادات ہونے کے اعتبار سے انہی کو بہت بڑی فضیلت و مرتبہ حاصل ہے، لیکن عین عرب کی دوپہر میں تپتے دھوپ کے وقت میں دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، گرد اڑ رہی ہے اور صحرا سے ہوائیں آ رہی ہیں، طوفان آندھیاں آ رہی ہیں، اس میں اٹ گئے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ باہر نکلے دروازہ کھول کے اور سلام کیا، غور سے دیکھا، او اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے، آپ میری چوکھٹ پر، میرے دروازے پر؟ کہا ہاں آپ سے کچھ کام تھا۔ کام تھا تو دستک کیوں نہیں دے دی، دروازہ کیوں نہیں، میں فوراً بلا لیتا آپ کو اندر؟ کہا نہیں، میں محتاج تھا آپ کے علم کا، اس لیے میں آپ کو باہر نہیں بلا سکتا تھا، آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ تو میں نے سنا ہے کہ آپ کو فلاں حدیث کا علم ہے، وہ حدیث میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔
انہوں نے وہ حدیث سنا دی، واپس چلے، کام ختم ہو گیا، واپس سفر شروع کر دیا۔ بھائی علم ایسے آیا ہے، صحابہ کو بھی اللہ بٹھا کے علم نہیں دیا، صحابہ کو بھی اللہ گھر کے دیوان خانے میں علم نہیں دیا، علم صحابہ کرام کو بھی بڑی بڑی قربانیوں کے بعد دیا۔ جس کو بھی علم ملا ہے قربانی دینے کے بعد ملا ہے۔ آپ مستغنی بن گئے ہیں، ہمارے کو عالموں کی کیا ضرورت ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے جا کے بیٹھنے کی، ہم کو کیا ضرورت ہے جا کے پوچھنے کی۔ تو جو مستغنی ہے علم کبھی بھی اس کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا۔ علم محتاج کے لیے ہے، علم سراپا احتیاج و افتقار کے واسطے ہے، علم متواضع کے واسطے ہے۔ علم ایک دریا ہے نور کا، یہ جہاں نشیب ہوگا ادھر جائے گا، جہاں عاجزی تواضع مسکنت ہوگی وہاں پر جائے گا۔ یہ تو علم کا ہے۔ علم تو کوئی ایسی چیز ہے کہ گھر بیٹھے آپ کو مل جائے، یا کومٹی کی دکان پہ مل جائے، یا ڈی مارٹ میں جا کے آپ علم لے کے آ جائیں۔ علم کا بازار میں بکتا ہے کیا؟ علم کے سوداگر وہ ہیں علماء، آپ ان کے پاس جائیے، ان کے پاس جا کر علم لیجئے۔ تمام عوام الناس سے میں اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں، اپنی اپنی بستی کے عالم سے حسن ظن رکھو، دوستی کرو، قریبی تعلق رکھو، ان کے پاس جاؤ اور ان سے علم لیتے رہو۔ ان کے عمل کو بھی مت دیکھو کہ وہ کتنا عمل کرتے ہیں کہ کتنا نہیں کرتے، وہ بھی مت دیکھو، بس ان سے علم لیتے رہو، جو مسئلہ ہے معلوم کرتے رہو، جو دین ہے سیکھتے رہو۔ علم تو علم والوں سے ہی ملے گا، کوئی دوسرا رستہ تو نہیں ہے کہ علم آسمان سے مل جائے گا، غیب سے مل جائے گا، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ علم علماء ہی سے ملے گا، اس لیے علماء کی قدر کر لو۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے شہروں میں جگہ جگہ علماء موجود ہیں۔ آج سے 30-35 برس پہلے شاید و باید عالم ہوتا تھا، وہاں ایک عالم، اس ضلع میں ایک عالم، اس ضلع میں ایک عالم، ایسے ہوتے تھے۔ آج بستی بستی محلہ محلہ علماء موجود ہیں۔ آپ علماء سے فائدہ اٹھاؤ، علم حاصل کرو، ان کی کوئی خدمت کر سکتے ہو تو کرو، شرف سمجھ کے عزت سمجھ کے کرو، اور نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کرو، مگر علم برابر حاصل کرتے رہو، علم برابر حاصل کرتے رہو، ان سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، ان کو ایسے ہی علم ملا ہے، انہوں نے اسی طریقے سے علم حاصل کیا ہے، کر کے محفوظ کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین نے علم جمع کیا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دے کر علم جمع کیا ہے۔ آج کی طرح سہولتیں نہیں تھی کہ آپ علم حاصل کر لیں۔ اس زمانے کے سفر، اس زمانے کی مشقتیں، اس زمانے کی تکالیف تصور بھی کرنا مشکل ہے۔ ہم جیسے آرام پسند لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ان تکلیفوں۔ ایک حدیث سننے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 350 کلومیٹر کا سفر کیا، ایک حدیث کے واسطے 350 یعنی یوں سمجھو ایک مسئلے کے واسطے، ایک مسئلہ سیکھنے 350 کلومیٹر کا سفر کیا۔ بدائے ثنائے کے مقدمے میں ہے، ایک صحابی ملک شام سے سفر کر کے مدینہ منورہ آئے، صحابی نہیں تھے، تابعی ہوں گے، تبع تابعی ہوں گے۔ ملک شام سے سفر کر کے ایک مسلمان بڑے میاں 70 برس کی عمر میں سیریا سے مدینے کو آئے۔ اس زمانے میں 1 مہینے سے زیادہ کے سفر کا مسافت تھی، مہینہ 1.5 مہینہ مسلسل چلتے تب جا کر کے پہنچ پاتے مدینہ منورہ کو۔ 70 برس کی عمر میں بڑھاپے کے عالم میں اونٹ پر سوار ہو کر ملک شام سے چل کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی پہنچتے ہیں، اپنے اونٹ کو باہر باندھ کے اندر داخل ہوئے، لوگوں سے پوچھا امیر المومنین کون ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی امیر المومنین ہیں۔ تو ان کے قریب میں گئے، سلام کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملک شام سے آئے ہیں۔ کیسے آئے ہو؟ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ کیا وہاں ہمارا گورنر نہیں تھا؟ تو کہا نہیں، گورنر سے کام نہیں تھا، آپ سے کام تھا ہمارا۔ تو مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے تو وہاں گورنر رکھا ہے، ہر کام وہاں ہو جانا چاہیے تمہارا۔ کہا نہیں حضرت، آپ ہی سے کام تھا مجھے۔ کیا کام تھا؟ کام یہ ہے
کہ میں آپ کو اتحیات سناتا ہوں، آپ بتائیے کہ یہ وہی اتحیات ہے جو اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو سکھائی تھی؟ یہ وہی اتحیات ہے؟ چنانچہ انہوں نے اتحیات سنائی۔ حضرت عمر نے سن کر فرمایا یہی اتحیات ہے جو مجھے اللہ کے نبی نے سکھائی تھی، بالکل ٹھیک تم کو پہنچی، جس نے بھی پہنچائی، جہاں بھی تم نے سیکھی بالکل ٹھیک سیکھی، یہی اللہ کے نبی نے مجھے سکھائی تھی۔ تو خوش ہوئے، چادر اٹھا کے کندھے پہ ڈالی اور کہا اجازت دیجیے میں چلتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کاہے کے لیے آئے ہو؟ کہا اتحیات سنت کے مطابق ہے؟ نہیں، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ کہا یہاں کوئی تمہارے عزیز ہیں؟ نہیں۔ کوئی رشتہ دار؟ کوئی نہیں۔ کوئی کاروباری مسئلہ؟ کچھ نہیں۔ کوئی دوست رہتا ہے؟ نہیں۔ پھر کہا کہ یہی مسئلہ، ایک مسئلے کو درست کرنے کے لیے اتحیات سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ کہا ذرا رک تو جاؤ بھائی، چائے پانی کچھ تو ٹھہر جاؤ۔ کہا نہیں امیر المومنین، میں اپنی ذمہ داریاں ہیں اپنے گھر کی، اس لیے میں فوراً واپس ہونا چاہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ البتہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، راستے تمام یہ دعا کرتا رہا، اے اللہ عمر کے ملنے تک اور اتحیات سنا کر اطمینان کر لینے تک ان کی زندگی میں بھی برکت دیجئے، میری زندگی میں بھی برکت دیجئے، اس لیے کہ میں مر گیا تو حسرت لے کے چلا جاؤں گا، اور اگر ان کا انتقال ہو گیا تو بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ میری سنت کے مطابق اتحیات تھی کہ نہیں تھی۔ پھر وہ فوراً نکل کے باہر جا رہے تھے، اور راوی کہتے ہیں فَبَكَى عُمَرُ حَتَّى ابْتَلَّتْ لِحْيَتُهُ، عمر رونا شروع کر دیے، اتنا روئے کہ داڑھی میں سے آنسو گرنے لگے، اتنا روئے حضرت عمر، اور یوں فرمایا کہ لوگوں اگر اللہ اس کو بھی جنت میں نہیں بھیجے گا تو پھر کس کو جنت میں بھیجے گا؟ جن کو اپنی نماز سنت کے مطابق بنانے کے لیے اتنا لمبا سفر اتنی بڑی عمر میں کرنا آسان ہے۔ آج میری بستی کی مسجد میں عالم دین موجود ہے، میں اپنی ہی مسجد کے امام کو اپنی نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں بتا کر درست کر سکتا ہوں، صحیح کر سکتا ہوں، لیکن ہماری شان تو صحابہ سے بھی اونچی شان ہے۔ ہم کیوں سیکھیں گے صاحب؟ میں سیکھوں؟ میں نے تو تباہ کر دیا ہے ہر جگہ پر، اور یہاں بھی ہم برباد ہو رہے ہیں، علم حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہ رہے، اور ان سے دین کی باتیں سیکھنا نہیں چاہ رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، اسی انانیت نے ہم کو غرقاب کر دیا ہے گمراہی میں اور برباد کر دیا۔ اس لیے سب مسلمانوں سے، سب سالکین سے یہ گزارش ہے کہ آپ مہینے میں ایک دفعہ آ کر علم دین پورا حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنی بستی کے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے، ان سے سچا صحیح تعلق رکھنا چاہیے، ان سے عقیدت رکھنی چاہیے، ان کی کوئی بات آپ کو نہیں پسند ہے تو اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، اس لیے کہ غرض ہے ہمیں اپنی غرض لینا ہے۔ آج بڑے بڑے RSS کے لوگ وہ کام لے رہے ہیں قابل مسلمانوں سے، حالانکہ ان کو ایک پل مسلمان پسند نہیں ہے، لیکن اپنے کام کرا رہے ہیں اس واسطے کہ غرض ہے جس چیز سے اس چیز کے ہماری غرض پوری ہو جائے، ہماری غرض پوری ہو جائے۔ ایک صاحب نوجوان ہیں ہمارے تعلق رکھنے والوں میں سے، ابھی ایک سفر میں انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا کیسے بھائی کاروبار وغیرہ؟ بہت دن سے جانتا ہوں۔ تو کہنے لگا الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں اس کمپنی کے اونر سب کے سب کٹر RSS کے اب ارکان ہیں اور سخت مزاج کے لوگ ہیں مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں، لیکن میری داڑھی بھی ہے اور میں کام بھی کرتا ہوں، نماز کی پابندی بھی کر رہا ہوں، سب کر رہا ہوں۔ وہ لوگ صرف مجھ سے اس لیے خوش ہیں کہ وہ جو کام کا ٹارگٹ دیتے ہیں میں پورا کر کے دے رہا ہوں ان کو، اتنا کام کرنا ہوگا وہ کام کر کے دے رہا ہوں، اتنا کام وہ کر کے دے رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے باس نے بھی مجھ سے کہا کہ جن لوگوں کے پاس تم کام کر رہے ہو وہ ایک سیکنڈ بھی تم کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن تم کہ اچھا کام کر کے دے رہے ہو اس لیے وہ رکھے ہوئے ہیں تم کو کام کے اوپر بس۔ تو آج دنیا کے اندر دنیا والے بھی جب دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے کام نکل رہا ہے اس سے، تو وہ کام نکلنے میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ دوست ہے یا دشمن ہے، اپنا کام نکل جائے بھائی، دشمن کے ہاتھ سے ہی نکل جائے۔
ہمارا حال یہ ہے، وہ مولانا ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ اس سے کیا سیکھوں میں، وہ ایسے ہیں، ان سے کیا سیکھوں، وہ ایسے ہیں، وہ میرے کو فجر میں نہیں دکھتے، وہ میرے کو سنت پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ میرے اندر متقی نہیں نظر آ رہے ہیں، وہ پرہیزگار نہیں ہیں، ان کو خوف خدا نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے۔ تو یہ دھرتی کے اوپر تمہارے معیار کا، تمہارے تقویٰ کے معیار کا عالم ایک بھی نہیں ملے گا۔ جب نہیں ملے گا کہ تو ساری زندگی جہالت میں گزارا دو گے، سوائے انانیت و کبر کے اور کیا ہے۔ آپ چھوڑو بھائی، وہ اللہ کو اپنے اعمال کا خود جواب دے گا، لیکن وہ عالم ہے، اس سے علم تو حاصل کر لو، اپنا کام تو نکال لو، اس سے علم حاصل کر لو، اس سے دین سیکھ لو۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر علماء کے پاس جانا، بیٹھنا، ٹائم نکالنا، دین سیکھنا بالکل مفقود ہو گیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو گئے۔ اس لیے تمام بھائیوں بہنوں سے، جتنے بھی یہاں پر شریک ہیں، مستورات مذہبات، سب سے یہ گزارش ہے کہ علم حاصل کرو علماء سے، اور کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھو، اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ اور مضبوط کرو۔ یا تو علماء کے ذریعے قرآن کا ترجمہ سنو، یا تو پھر مستند علماء کی تفسیر ترجمہ پڑھ کے قرآن کے بارے میں جانو کہ اللہ نے اس کتاب میں کیا کیا کہا ہے اور کیا بیان کیا ہے، اور وہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، اور مجھ کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی مانگ کیا ہے مجھ سے۔ یہ سب جانو، جاننے کے بعد ہی اللہ سے محبت بڑھے گی، اور اللہ کو خوش کرنے کا فکر پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین بنے گا۔ اور قرآن مجید کی تو بڑی تاثیر ہے، اس کی تفصیل میں اب ہم جا نہیں سکتے، لیکن بہرحال اس وقت جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج یہاں سے اٹھنے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد تمام سالکین یہ طے کر لیں کہ ہم قرآن مجید کو کم از کم تلاوت کرنا تو شروع کر دیں گے، اور قرآن مجید کی تلاوت بلا ناغہ روزانہ کیجئے، مقدار اپنے حساب سے مقرر کر لیجئے۔ کوئی مقدار ہم متعین کر کے نہیں دیتے، اپنے حساب سے کر لو، صفحہ بھر کر لو، 2 صفحہ کر لو، پاؤ پارا، آدھا پارا، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک دن زندگی کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم نے کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی ہو، ایسا کوئی دن ہماری زندگی میں نہیں ہو۔ لا تدع قراءۃ القرآن علی کل حال، حضور نے فرمایا کسی بھی حال میں قرآن کی تلاوت ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہماری کسی حال میں تلاوت ناغہ نہ ہو، ہر مرد عورت پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ عورتیں الا یہ کہ ناپاکی کے دنوں میں ہوں، اگر ناپاکی کے دنوں میں ہوں تو بجائے تلاوت کے ٹائم میں اللہ کا ذکر کر لو، بس اللہ کا ذکر کر لو، اور دعا کی نیت سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لے سکتے ہیں، دعا کی نیت سے ربنا ولا تحمل علینا سے لے کے اخیر تک پڑھ لے سکتے ہیں، اور دعا کی نیت سے جتنی آیتیں قرآن میں دعا کی ہیں وہ سب پڑھ لے سکتے ہیں۔ تو کم سے کم وہی دہرا لو بیٹھ کے تلاوت کے وقت میں، اور اس کے بعد جیسے پاکی کے دن ہوں تو ناغہ عورتوں کا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مردوں کا بھی ناغہ قرآن کا کبھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے تو 30 دن میں 1 دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، پورا مہینہ تلاوت پابندی سے ہو۔ نمبر 2، جن لوگوں کو کم از کم اردو اچھی پڑھنی آتی ہے، وہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا انتہائی آسان ترجمہ ہے، اس ترجمے کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھو، آدھا ہی صفحہ پڑھو، 5 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لو، 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لو، مگر روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھو، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے آرڈرز اور اس کے احکامات کو لے رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ پڑھو اور سمجھو قرآن مجید کو۔ اور اگر کوئی عالم خود کو نہیں آتا پڑھنا تو بستی کے کسی عالم سے سمجھوتا کر لو کہ آپ مجھے ہفتے میں آدھا گھنٹہ دیجیے، اللہ کی کتاب سنائیے، سمجھائیے، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو ٹائم لو، زبردستی کرو، خوشامد کرو ان کی، اور کچھ بھی کرو، نہیں میں بہرحال جاننا چاہتا ہوں، آپ ٹائم دیجیے مجھے، لے کر کے ٹائم ان سے قرآن مجید کو سمجھیے یا پڑھ کے سمجھیے۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت رسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔
سنت رسول اللہ کا مطلب یہ چند سنتیں نہیں ہیں، بلکہ سنت رسول اللہ کا مطلب پوری زندگی کی وہ تعلیمات جو 23 سال ہمارے نبی نے عمل کر کے امت کو دکھائے ہیں، ان سب کے مجموعے کو سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور اس سب پر اپنی زندگی کو لانا ہماری ذمہ داری ہے، ہر اعتبار سے اپنی زندگی کو اس کے اوپر لانا۔ بہت سے لوگ ہیں نماز روزہ تو کر رہے ہیں لیکن بیوی بچوں کے لیے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھیں تو آپ فرشتہ سمجھیں گے، لیکن میں نے تحقیق کروائی کیونکہ وہ تربیت میں ہے، تربیت میں رہنے کی وجہ سے مجھے تحقیق کرانی پڑی کہ میں تحقیق کروں کہ گھر سے معلوم کرو کہ کیا صورتحال ہے ان کی۔ معلوم ہوا کہ صاحب بچوں کو باہر نکال کے بیوی کو دروازہ بند کر کے گھر میں اتنا ٹھوکتا ہے کہ جلاد کی طرح پٹائی کرتا ہے جی۔ اور پھر آپ شکل دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ولی وقت ہے، صوفی زمانہ ہے، ایسے سمجھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا خدا کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے؟ ایک آدمی اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیچھے سے آواز دی اور فرمایا او فلاں، تیرے اوپر بھی کسی کو قدرت ہے، صرف تجھے ہی نہیں ہے کمزور پہ قدرت، تیرے اوپر بھی کسی کو قدرت ہے۔ خدا کی لاٹھی پڑے گی تو کہیں کے نہیں رہو گے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے۔ کیسے کیسے ظالم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں کی شکل شباہت بنائے ہوئے، دھوکے باز، سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ خدا تعالیٰ سب کے حالات سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ نہیں جئیں گے برباد ہو جائیں گے۔ ظالم لوگ دنیا کے اندر چین سے نہیں رہ سکتے۔ اللہ 2 چیزوں کی سزا اسی دنیا کے اندر دیتا ہے، اور ہر چیز کی سزا کو آخرت تک انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن 2 گناہوں کی سزا میں انتظار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ ایک والدین کو تکلیف پہنچانے کی سزا اور دوسرے ظلم کی سزا اللہ انتظار نہیں کرتا، یہیں دیتا ہے، یہیں دیتا ہے اس دنیا میں، پھر مرنے کے بعد الگ ہے، یہاں بھی سزا ملتی ہے۔ اب والد بھی بیزار ہے ظلم و زیادتی سے، اب بیوی بھی بیزار ہے، اب بچے بھی حیران ہیں، اور صوفی صاحب بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا اللہ پاک کو دھوکہ دیں گے؟ کس کو دھوکہ دیں گے؟ بھائی سامنے کس کے کھڑے ہونا ہے؟ جو ارض و سما کا مالک ہے، جو تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، جو تمہاری ہر خیانت سے واقف ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وہاں سب باتیں نہیں چلیں گی، وہاں ہوشیاریاں نہیں چلیں گی، وہاں چالاکیاں کام نہیں آئیں گی۔ بڑے بڑے چالاک خدا کے سامنے زبان بن کر کے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بھول گئے اللہ کو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو۔ کیسا ایمان ہے یہ؟ اگر قرآن سے قریب ہوتے تو قرآن کبھی ایسا غافل بننے نہ دیتا، اپنے پڑھنے والے کو، اپنے ماننے والے کو کبھی غافل بننے نہیں دیتا قرآن۔ نہ ہم قرآن سے قریب ہیں، نہ علماء سے قریب ہیں، سب سے دور ہیں۔ ہر ہدایت کے مرکز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہر ہدایت کے مرکز کو ہم نے چھوڑ دیا۔ 2 چیزیں نبی چھوڑ کے گئے، دونوں ہم نے چھوڑ دی۔ کیسے ہمارا کام بنے گا؟ کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ اس لیے بھائی یہ غلطی چھوڑو، اللہ سے ڈرو، جھوٹ بولنا چھوڑو، دھوکہ دینا چھوڑو۔ دھوکہ دینا آپ کو نہیں آتا۔ آج لوگ پیر کو دھوکہ دے کے خوش ہیں کہ صاحب پیر کو کچھ نہیں بتا، کچھ نہیں معلوم پیر کو، اور پیر یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں بزرگ آدمی ہوں، میں بہت نیک بن رہا ہوں، وہ یہی سمجھ رہے ہیں۔ تو بے شک پیر کو کیسے غیب کی بات پتہ چلے گی؟ لیکن جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس کے سامنے آپ کچھ چھپا نہیں، کچھ چھپا نہیں ہوگا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جو کیا ہوگا سامنے موجود ہوگا، جو کیا ہوگا سامنے موجود ہوگا۔ بہت ہوشیاریاں کر کے ہوشیار سمجھ کے دھوکہ مت کھاؤ، سب ہوشیاریاں خدا کے سامنے نکل جائیں گی۔ جھوٹ بولنے والے تو خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے،
حدیث میں آتا ہے کہ مشرک جھٹلا دے گا کہ یہ اعمال نامہ بھی میرا نہیں، میں نے کبھی شرک نہیں کیا، میں نے کبھی اب کی شان میں گستاخی نہیں کی، میں کبھی دنیا میں کسی بت کو نہیں پوجا، کھل کے بول دے گا اور کہے گا یہ اعمال نامہ کیا ہے، یہ اعمال نامہ پتہ نہیں کس کا ہے، زبردستی میرے کو تھوپ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ایسا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کیوں دھوکہ دے رہے ہو، کیوں دھوکہ کھا رہے ہو، کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے ہو، کیوں ظلم کر رہے ہو کمزوروں پر اور چھوٹوں پر؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، فرشتہ موت کا آنے والا ہے، تب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تنے تنہا آدمی اس دنیا سے رخت سفر باندھے گا، تنے تنہا فرشتوں کا سامنا کرے گا، تنے تنہا اللہ کا سامنا کرے گا۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنانے کا ارادہ کرو، سچے پکے مسلمان بنیں گے، یہ دھوکے دغے ختم کر دیں گے ہم، یہ دھوکہ کام نہیں آنے والا ہے قیامت میں۔ اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ بھول جاتے ہیں ہم کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ کیسے ہیں؟ زبان کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، ہاتھ پیر کی حفاظت کرو، کسی بندے پر کسی کمزور پر ظلم مت کرو، چاہے وہ اپنے بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ کوئی حقیر سے حقیر قوم ہو، جانور پہ تک ظلم کی اجازت نہیں اسلام میں، اس کا بھی محاسبہ ہوگا اور اس کا بھی اللہ مواخذہ فرمائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سے اپنے کو محفوظ رکھیں۔ ظلم کی ٹہنی پھلتی نہیں، پھولتی نہیں، جو ظلم کرے گا وہ پاداش میں اسی دنیا میں اس کا بدلہ پائے گا۔ اللہ ذلیل کریں گے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ سمجھ نہیں پائے گا انسان، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، خدا کی پکڑ غیبی ہے، خدا غیب ہے، اس کی پکڑ بھی غیبی ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب پھنسے گا تب نکلنے کو تڑپ جائے گا، ترس جائے گا، کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا اس مصیبت سے۔ اس لیے ظلم بند کرو، عدل کی زندگی گزارو، انصاف کی زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق جینا سیکھو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اسوہ حسنہ بناؤ، اسے سامنے رکھو، اللہ کو نگراں بناؤ، اللہ کی نگرانی میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پہ چلنے کا ارادہ کرو، کوشش کرو، فکریں کرو اور علم علماء سے حاصل کرتے رہو۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہر غفلت سے، ہر بے پرواہی سے اور ہر بے حسی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، احساس نصیب فرمائے اور غفلت سے نکال کر ہمیں اپنی آخرت کی فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت کے سلسلے میں رہبری فرمائیں، مہربانی ہوگی، کون سی کتاب کا مطالعہ کریں۔ سنت کے سلسلے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جس سنت کی میں نے بات کی ہے وہ سنت حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ ہے، پوری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اور اگر پوری زندگی کی سنتوں کو تفصیل سے جاننا ہو تو کوئی سی بھی فقہ کی کتاب آپ شروع سے اخیر تک پڑھیے، اس کے اندر جتنے احکام و مسائل ہیں ان سب کے مجموعے کو سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سنت کا وہ مفہوم جو عرف میں ہے وہ اور ہے، سنت کا وہ مفہوم جو اس حدیث میں ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ ہے پورا دین، پوری شریعت، پورے احکام۔ اس کے لیے بیشتی ثمر پڑھو، تعلیم الاسلام بالکل مبتدی ہے تو تعلیم الاسلام اول تا آخر کسی سے سمجھ کے پڑھ لو، تقریباً ضروری باتیں اس کے اندر عقیدے سے لے کے عمل و معاشرت تک کی آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح اور احکام کی کتابیں ہیں، اور کوئی کتاب ایسے ہی جو ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔
لیکن یہ ہے کہ چونکہ حضرت نے صرف جمع کر دی ہیں حضرت تھانوی کی باتیں، اس لیے تسہیل نہیں ہے، عام آدمیوں کے لیے وہ اردو اب بھی مشکل ہو گئی ہے، اس لیے آپ سہل سے سہل کتاب پڑھیے، حیات المسلمین پڑھیے، حیات المسلمین کو آسان کر کے ہم نے چھپوا دیا ہے، اب اس کو پڑھیے، تقریباً اس کی تمام فصلوں پر عمل ہو جائے تو ایک بڑے حصے پر دین کے عمل ہو جائے گا اور اس سے زندگی ملے گی، اسی لیے اس کا نام حیات المسلمین ہے۔ محمد یعقوب کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے آسان فرما دے، اللہ ان کو صحت دے، قوت دے، اللہ رب العزت سبھی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری بے حسی سنگ دلی کو اپنے کرم سے ختم فرما، اللہ اپنے ہونے کا احساس نصیب فرما، اپنے ہونے کا احساس نصیب فرما، اپنے دیکھنے کا احساس نصیب فرما، اپنی نگرانی کا احساس نصیب فرما۔ اے مولا کریم حیا و شرم سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہر ظلم سے ہمارے دامن کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں کو آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ایسی زندگی نصیب فرما۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرما، سچی محبت کی توفیق نصیب فرما، ظاہر و باطن میں، عادت و عبادت میں، تدین و تمدن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر عمل میں ان کے اتباع کا شوق نصیب فرما، ذوق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے جیسے بننے میں ہمیں دلچسپی عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرف سے کٹ کے اپنا بنا لیجئے، ہر طرف سے کاٹ کے اپنا بنا لیجئے۔ اے مولا اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اپنی عظمت نصیب فرما دیجئے، اپنی بڑائی و کبریائی کا احساس نصیب فرما دیجئے، اپنے سامنے کھڑے ہونے اور اپنے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا احساس نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ خشیت جو آپ کی نافرمانی سے ہمیں بچا دے ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ محبت جو آپ کی راہ کے ہر تکلیف کو آسان بنا دے ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے۔ اے مولا کریم صحابہ والا جذبہ اتباع نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے اندر معاشرتی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جمنا آسان فرما دیجئے، معاملات کے اعتبار سے آپ کے احکام کی پابجائی آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ عبادتوں میں بھی آپ کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے، اللہ عقیدوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر وقت ہر طرف گمراہیوں کا شور شرابہ ہے اور نت نئے فرقے اور نئے فتنے امت میں وجود میں آ کر اس امت کے لیے آزمائش بن گئے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہر فرقے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری عورتوں ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ سب کو صراط مستقیم پر دوام و ثبات نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کرم سے اہل السنت والجماعت کے سچے سانچے عقائد پر ثبات نصیب فرمائیے، حیات نصیب فرمائیے اور اسی پر ممات نصیب فرمائیے۔ اے مولا مرنے تک ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آخری سانس تک نفس و شیطان کے مقاصد سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے مولا اپنے گھروں میں دینی تعلیم کی فکریں کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ توحید کے گن گانے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے کرتے رہنے اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کی توحید رب پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور رسالت کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ حب رسول اور حب اہل بیت اطہار پر اور حب قرآن پر اپنی اولاد کو کھڑا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنانے کی فکریں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کو مستقبل
مستقبل میں ہر خطرے سے بچانے کے لیے ابھی سے فکریں کرنے اور گھر کے ماحول کو توحید و رسالت و آخرت کا ماحول بنانے والا ہم سب کو بنا لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے مولا کریم، کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ اے مولا، اس وقت میں اس ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے جتنے چیلنجز ہیں، جتنی آزمائشیں ہیں اور جتنی سخت حالات پیدا ہو رہے ہیں، اپنے کرم سے اے مولا ان سب سے سلامتی ایمان کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ان سب سے سلامتی دین کے ساتھ نکلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ان حالات کو زیادہ کڑا اور سخت مت ہونے دیجیے۔ اللہ، ہم بہت ضعیف الاعتقاد، کمزور ایمان بندے ہیں۔ اے مولا کریم، ہمیں نہ آزمائیے اور بغیر آزمائے ہمارا کام بنا دیجیے۔ اے مولا، ہم آزمائے جانے کے قابل نہیں، بہت ضعیف، بہت کمزور ہیں۔ اللہ، خطرہ ہے کہ کہیں ہم دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اے مولا کریم، آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ، اس آزمائش کو آپ ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کی مشیت میں ان امتحانات سے گزرنا ہی ہے تو آپ ہی ہمارے دین کو تھام لیجئے۔ اللہ، آپ ہی ہمارے ایمان کو بچا لیجئے۔ اے اللہ، ہم تو اپنے سے بچانے میں لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ، جب تک آپ کی مدد نہ ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی نے سکھایا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مولا، ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، کسی کو مدد کے قابل نہیں سمجھتے، آپ ہی مدد کے قابل ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی مسائل کا حل کرتے ہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، آپ ہی کے ہاتھ میں غلبہ و شکست ہے۔ اے مولا، اپنے کرم سے ہم مسلمانوں کو عزت کے ساتھ اس دھرتی پر رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، ہر دبانا ہماری عزت کا سبب بن جائے، اور ہر ذلت کی کوشش میں سے عزت کو نکالیے۔ اے مولا کریم، سربلندی نصیب فرمائیے۔ اے مولا، مایوسیوں سے بچائیے۔ اے مولا، اپنے کرم سے ہمت ہارنے سے بچائیے۔ اے اللہ، پوری مضبوطی، ثبات و استقامت کے ساتھ ایک ایک سنت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے نبی کے ایک ایک اسوے کو بچا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، عمل میں سب سے زیادہ دین محفوظ ہوتا ہے، اس کا یقین ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زبانوں، اپنی تقریروں اور اپنے کتابوں میں دین محفوظ کرنے کے بجائے اپنی زندگیوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہماری زندگیاں سنت کے مطابق بنا دیجئے۔ اے مولا کریم، ہماری زندگیوں کو عافیت نصیب فرما دیجئے، ہماری زندگیوں کو سلامتی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، دور نزدیک سے اتنا بڑا مجمع جمع اور اکٹھا ہوا ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ اے اللہ، صرف اور صرف آپ کو پانا چاہتے ہیں۔ اے مولا کریم، آپ کے علاوہ کوئی چیز مطلوب نہیں، اپنی راحت چھوڑ کے، پیسہ خرچ کر کے، گھر سے نکل کر، اے اللہ، کوئی غرض بھی نہیں ہے۔ اے مولا کریم، بہت سے ایسے آنے والے ہیں جن کا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور کسی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، آپ کے لیے، آپ کو پانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اے مولا کریم، آپ ہمیں مل جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے مولا، اپنا صحیح قوی تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اے مولا، اپنا تعلق مضبوط عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی صفات کا یقین نصیب فرمائیے، اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائیے، اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ، قرآن کریم کہ عظمت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اچھا پڑھنا سیکھنا ہم میں سے ہر ایک کو اس کی فکر نصیب فرما دیجئے، اور جو اچھا پڑھنا سیکھ چکے ہیں انہیں خوب جی لگا کر قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ، قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا کریم، کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرمائیے، ہر ایک کے دکھ درد پریشانی کو دور فرما دیجئے، بیماروں کو شفا دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دیجئے۔ اللہ، ہم لوگوں کو اس ملک میں ہر قسم کی آزمائش سے، بالخصوص روزی روٹی کی آزمائش سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے معاش کو بقدر ضرورت مستحکم اور مضبوط فرما دیجئے۔ اے مولا کریم، کسی بندے کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ، اپنے کرم سے ہماری حاجات و ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد
وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله